اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ہم سیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آغاز میں عموماً ہم تعارف ہی پیش کرتے ہیں ہمارے اسپیکر کا۔ تو احمد بلال صوفی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ بڑا روایتی جملہ ہے، لیکن ان پہ باقاعدہ صادق آتا ہے۔ آپ کا جو چیدہ چیدہ ان کے کاموں میں سے کچھ کام ہے میں بیان کر دیتا ہوں۔ ان کی شخصی زندگی کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ پاکستان کے شاید واحد لائر ہیں جو انٹرنیشنل لاء پہ اتنی کمانڈ رکھتے ہیں کہ وہ ہماری جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں۔ ابھی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے جو آربیٹریشن کا ایک سیکشن ہوتا ہے اس کی چیئر میں بھی ان کا حصہ رہ چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو کام انہوں نے اپنے ہم وطنوں کے لیے کیے ہیں اس میں سے سب سے جو معیاری کام ہے، جو خود اپنے کام کی ایک دلیل پیش کرتا ہے اپنے معیار کے ذریعے، وہ ان کی سوسائٹی ہے جس کا نام انہوں نے ریسرچ سوسائٹی آف انٹرنیشنل لاء رکھا تھا۔ یہ وہ سوسائٹی ہے جو ابھی بھی پاکستان کے جتنے بین الاقوامی معاہدات ہوتے ہیں، ٹریٹیز ہیں، پروٹوکولز ہیں، کووننٹس ہیں، ان سب کو ڈرافٹ کرتی ہے اور بتدریج عوام کے لیے بھی انٹرنیشنل لاء کو اس حد تک آسان بنا کر پیش کرتے ہیں تاکہ ہمیں بھی اس چیز کا اندازہ ہو کہ دنیا میں جو بھی کام ہوتے ہیں اور جو ممالک نیشن سٹیٹس کے زمانے میں ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات کر رہے ہوتے ہیں وہ بیجا نہیں ہوتے اور وہ بے سروپا نہیں ہوتے، وہ باقاعدہ لاز کے تھرو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ایک لیکچر سیریز ہے جو ورچوئل یونیورسٹی پہ انہوں نے ریکارڈ کروائی تھی، وہ ابھی بھی یوٹیوب پہ موجود ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو وہ 14 سال پرانے لیکچرز ہیں، لیکن اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 14 سال پہلے ریکارڈ کیے گئے تھے۔ اس کا معیار ہر لحاظ سے، اس کا کانٹینٹ اور اس کی افادیت آج بھی اسی طرح سے سب کے لیے موزوں ہے اور سب کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کے علاوہ فی الحال جو انہوں نے کام اپنا ریسنٹلی جس کا آغاز کیا ہے، جس کے لیے ہم نے آج انہیں یہاں پہ زحمت بھی دی ہے، وہ ان کی یہ کتاب ہے قرآنک کووننٹس اینڈ انٹروڈکشن۔ اب اس کتاب کا تعارف وہ خود بھی بہت اچھے سے کروائیں گے، لیکن ایک بنیادی سی بات یہ ہے کہ انہوں نے قرآن میں جو ایک کانٹریکٹ کی نیچر ہے قرآن میں کہ ہمارے معاہدات ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس کو انہوں نے ایکسپلور کیا ہے اور اس کے فردر اور ایکسٹینسو اسٹڈی کے لیے انہوں نے ایک قرآنک کووننٹ ریسرچ سینٹر کی بھی بنیاد رکھی ہے جو اب باقاعدہ اس میں کام کیا جا رہا ہے اور ایکسٹینسو ورک اس میں ہو رہا ہے۔ صوفی صاحب کا میرے ساتھ بھی ایک جو انٹریکشن تھا وہ میں اب آ گیا ہوں تو چاہتا ہوں کہ وہ بھی میں بیان کر دوں تاکہ ان تک پہنچے یہ بات۔ میں گورنمنٹ کالج میں تھا اور اس وقت 2018 کی بات ہے غالباً، ان کو بخاری آڈیٹوریم میں مدعو کیا گیا تھا۔ ہم بھی چلے گئے کہ ایک وکیل آ رہے ہیں، ہم بھی وکیل ہی بننا چاہتے تھے۔ تو ہم نے جا کر انہیں سنا تو وہ ایک شعر ہے، شاید میں صحیح نہ ادا کر پاؤں، کہ وہ بولیں اور سنا کرے کوئی۔ تو جو سحر انہوں نے آڈیٹوریم پہ طاری کیا، اور مدعے کی بات یہ ہے کہ میں جب واپس اپنے ہاسٹل آیا تو میرے ایک دوست میرے پاس ہے اور مجھے کہتے یار آج تم آڈیٹوریم تھے؟ میں نے کہا یار بالکل تھا۔ تقریر سنی ہے؟ میں نے کہا سنی ہے۔ کہتے یار جے تو وکیل بننا ہویا نا، صوفی صاحب ورگا بنی نہیں تے نہ بنی۔ تو تب سے ان کا وہ ذہن میں یہ چیز تھی، اور اس کتاب کو دیکھ کر ایک جو تاثر قائم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو اپنے شعبے میں اس پیک پہ پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ ایک بہت زیادہ سیکھنے کی چیز ہے، اور ہمارے لیے بھی، سوسائٹی کے لیے بھی، جس کا تنہا مقصد خدائے واحد کے ساتھ ہمارا تعلق جوڑے رکھنا ہے۔ تو یہ کتاب بھی اس کی باقاعدہ دلیل ہے۔ اور اس کتاب کے بارے میں آخری جملہ یہ کہ آپ نے وہ شاید حدیث آپ کی نظر سے گزری ہو کہ قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے، تو یہ کتاب اسی کی دلیل ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، اور اب آپ پلیز پریزنٹ کریں اپنا کام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اراکین محفل، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے یہاں پر آ کر، اور اس جگہ کو دیکھ کر کئی سالوں بعد یہاں آنا ہوا، اور خوشی ہوتی ہے کہ نوجوانوں کے ساتھ غامدی صاحب کی جو کنٹریبیوشن ہے گلوبل کلیئرٹی دینے میں اسلام کے متعلق،
اس کے بارے میں تو ہم سب اس کے مداح ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا کام اسلام کے لیے کر رہے ہیں. ہر شخص جو مسلمان ہے اس کے ذہن میں ایک جذبہ ضرور ہوتا ہے، دل میں بھی اور ذہن میں خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح اسلام کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کام کرے. یہ جذبہ اور یہ نقطہ نظر سب کا بھی ہوتا ہے اور بطور مسلمان میرا بھی ہے اور شروع سے تھا. لیکن جب آپ ایک پروفیشن میں آ جاتے ہیں تو اس پروفیشن کی کمپلشنز ہوتی ہیں، اس پروفیشن کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اس کی کمٹمنٹس ہوتی ہیں. لیکن جو اس پروفیشن میں آپ آگے بڑھتے ہیں، کسی بھی پروفیشن میں، تو اگر آپ نے اپنے دل کا دروازہ تھوڑا سا کھلا رکھا ہے تو آپ کو بہت ساری چیزیں، حقیقتوں کی وضاحت ہونا شروع ہوتی ہے اور لنکس بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہی کچھ میرے ساتھ ہوا اپنے پروفیشن میں بھی، بطور وکیل، اور پھر اس کے بعد جو انٹرنیشنل لاء میں میرا کام تھا اس میں کچھ ایسے موقع آئے جب مجھے باضابطہ قرآن سے استفادہ کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہوا اور موقع بھی ملا. OIC آرگنائزیشن جو ہے انٹرنیشنل اسلامک کنٹریز کی، اس کا ایک بڑے امپورٹنٹ ڈائیلاگس تھے جنیوا میں اسلاموفوبیا سے متعلق. اب اس میں انٹرنیشنل لاء کی انٹرپریٹیشن ریکوائرڈ تھی، انٹرنیشنل کووننٹ اینڈ سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کی انٹرپریٹیشن. تو جو OIC کے سیکرٹری جنرل تھے اس سے پچھلے والے، انہوں نے ایک پینل تخلیق کیا مسلم امہ کے لائرز کا، اور اس میں انہوں نے ایک پروفیسر شریف بسیونی ہیں جو شکاگو یونیورسٹی میں مصری پروفیسر تھے، ان کو ڈالا. ڈاکٹر کمال حسین جو بنگلہ دیش کے لیجنڈری انٹرنیشنل لائر، ان کو ڈالا، مجھے ڈالا، اور چارڈ کے ایک اور وکیل ہیں ٹاپ کے، ان کو ڈالا. اور انہوں نے کہا کہ آپ ہماری معاونت کریں اس ایشو پر. تو وہاں سے وہ کام شروع ہوا. تو پیریوڈیکلی OIC مجھ سے کنسلٹیشن رکھتا رہا، اب تک ہے. اور پھر جنیوا میں جو ان کا مشن تھا اس کو پوزیشنز لیگلی بنا کے دینی تھی، کیونکہ بین الاقوامی کمیونٹی بین الاقوامی زبان سمجھتی ہے. بین الاقوامی کمیونٹی جو ہے وہ ایک بائس ریلیجس موقف کو تو خود بخود کہتی ہے کہ اس کو سائٹ پہ ہونا چاہیے. تو ان کو ان کی زبان میں سمجھانا کہ مسلمانوں کی دل آزاری کے امپیکٹ کیا ہے اور کیسے وہ انٹرنیشنل لاء کی اسپیسیفک وائلیشن ہے، یہ ایک بہت اہم کام تھا. تو اس دوران پھر اس کے بعد برسلز میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی جس میں انٹرنیشنل لاء کے حوالے سے ایگزامن کیا گیا کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا جو نیریٹو ہے اس کی نیچر کیا ہے اور کیسے وہ قانون سے دور لے کے چلا جاتا ہے، اور پھر اس نیریٹو کا نقصان مسلمانوں کو اجتماعی طور پر کیا ہو رہا ہے. تو میرے سامنے ہی قوانین بن رہے تھے. بین الاقوامی UN کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن 1373 آ رہی ہے، 1267 آ رہی ہے، جس سے پورا پریشر پوری مسلم امہ پہ بلڈ اپ ہو رہا ہے اور لوگوں کو ریئلائزیشن نہیں ہو رہی کہ یہ ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے. تو وہاں بھی میں نے کچھ کام کر کے دیا، گورنمنٹ کو بھی دیا، بین الاقوامی اداروں کو بھی سمجھایا، قرآن کا موقف ایکسپلین کیا کہ قرآن کا موقف کی نیچر ہی کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. یہ قرآن کو یا اسلام کو جب آپ قبول کرتے ہیں تو آپ کانٹریکچول تھریش ہولڈ کراس کرتے ہیں. پہلے زبردستی تو ہے ہی نہیں اسلام میں. بیسک ایسنس تو یہی ہے نا کہ ایک آپ بڑا کووننٹ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا شیطان کے ساتھ، ابلیس کے ساتھ، جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ جی میں اس مخلوق کو بہکاؤں گا جس کو آپ بہترین مخلوق کے طور پر ٹائٹل کر رہے ہیں، بہترین اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے انبیاء بھیجوں گا، اپنے رسول میسنجرز انوائز بھیجوں گا اس دنیا میں پیغام کے ساتھ، اور مجھے یقین ہے کہ میری یہ مخلوق جس کو میں نے تخلیق کیا ہے یہ یقیناً میری بات کو تمہاری بات سے بہتر سمجھے گی. سو دیٹ واز ہینس اے کووننٹل کاسٹ ہو گیا. اب اس کا ایک اسینشیل فیچر یہ تھا کہ زبردستی نہیں کرنی. تو جب میں بین الاقوامی سطح پر اس چیز کو ایکسپلین کرتا تھا کہ مسلمان بائی اٹس ویری نیچر صرف پریزنٹ کر سکتا ہے، نقطۂ نظر کو پلیڈ کر سکتا ہے، سامنے قرآن رکھ سکتا ہے، میسج ایکسپلین کر سکتا ہے، زبردستی کرنے کا لیگل مینڈیٹ مسلمان کو پر سے نہیں ہے. تو یہ بات ان کو بڑی عجیب و غریب لگتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہمارا تو تاثر موقف یہ ہے کہ جو قرآن ہے اور اسلام جو ہے وہ زور بازو سے پھیلا ہے، تلوار کی نوک سے پھیلا ہے، اور اس کے بغیر، زبردستی کے بغیر. اور میں کوشش کرتا تھا ایکسپلین کرنے کی جو مسلمانوں کے جو فتوحات ہوئی ہیں اور جو مسلمانوں کی طرف سے فوج کشی ہوتی رہی ہے، خاص طور پہ خلفائے راشدین کے زمانے میں، اس فوج کشی کا بنیادی جو تھی وہ اسٹریٹجک ریزنز تھے، وہ دینی ریزن سے زیادہ اسٹریٹجک بیسس تھی. کیونکہ
ایک تھریٹ فیل ہو رہا تھا. اور آج کے بین الاقوامی قانون میں ہم اسے کہتے ہیں اینٹیسپیٹری سیلف ڈیفینس, کہ آپ ان اینٹیسپیشن فوجوں کو بھیجیں تاکہ آپ کا تھریٹ ڈیفیوز ہو جو آپ کی طرف آ رہا ہے. تو یہ اینٹیسپیٹری سیلف ڈیفینس کا لیگل فریم ورک تھا. لیکن جب کسی جگہ قبضہ, اور اس زمانے کا انٹرنیشنل لا اس کو پرمٹ کرتا تھا, تو یہ غیر قانونی کام نہیں تھا. یہ اس زمانے کا جو بین الاقوامی قانون تھا جس کو ہم انٹر ٹیمپورل لا کہتے ہیں, وہ پرمٹ کرتا تھا کہ آپ اٹیک کر کے قبضہ لے لیں, اور جس جگہ قبضہ آپ کا ہوگا وہاں آپ کی حکومت قائم ہو جائے گی. ہاں, اب جو غیر مسلم ہیں وہ آپ کو ایک ٹیکس ضرور دیں گے ان لیو آف دا سروسز اینڈ پروٹیکشن یو آر پرووائڈنگ ٹو دیم, لیکن یو کی ناٹ فورس دیم. تو جب میں یہ بات کرتا تھا تو وہ لوگ بڑا حیرانی سے سنتے تھے کہ یہ بات تو بڑی نئی بات ہے, ہمیں تو ابھی جو ہمارا جو کانٹیکسٹ ہے, اور اس میں بے شمار اسکالرز نے اس پہ کنفیوژن بھی کریٹ کی جنہوں نے خلفاء راشدین کے زمانے کی فوج کشی کیا کہ ہسٹورک پرسپیکٹو کو ایگزامن کیا. لیکن اگر آپ اس کے غور سے اس کا جائزہ لیں, جو کہ ہم نے کچھ اسپیسیفک انسٹنسز میں لیا, ایون حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو لیٹرز تھے جو انہوں نے لکھے تھے, ان لیٹرز کو ہم نے ایگزامن کیا. اور عاطف بیٹھے میں جب لیٹرز میرے سامنے فرسٹ ٹائم آئے تو میں نے کہا تھا کہ ان لیٹرز میں اس طرح کی چیز, تو میں نے کہا ان کی اوریجنل لوکیٹ کرو. پھر اسلامک یونیورسٹی کی لائبریری میں جا کے انہوں نے اس کو لوکیٹ کیا. لیکن باہر اسی طرح پھر جب نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں اور ایک دو اور جگہوں پہ میرے لیکچرز ہوتے تھے, تو میں یہ کہتا تھا کہ جو اسلام ہے وہ ہم آہنگ ہے بین الاقوامی قانون کے, قرآن ہم آہنگ ہے بین الاقوامی قانون کے. پرنسپلز آف جہاد, یوز آف فورس, جنہیں آپ ماڈرن لا میں یوز آف فورس کہتے ہیں, اس میں آپ جہاد اور باقی الفاظ استعمال کریں. یہ جو جورسپروڈنس ہے اس میں بے حد مماثلت ہے, کانٹری ٹو دا ویو جو لوگوں کے ذہنوں میں تھا. وہ پھر بات تو اس طرح. پھر اس کے بعد کچھ یہ ایک مجھے بلایا گیا کسی ایک ورک شاپ میں جہاں 300 کے قریب مدرسہ گریجویٹس کی سیریمنی تھی کوئی اسلام آباد میں. تو میں نے ان کو بات کرتے ہوئے کہا, میں نے کہا دیکھیے آپ لوگ دنیاوی طور پر جو مرضی کر رہے ہیں, دینی طور پہ جو مرضی کر رہے ہیں, وہ آپ کیجئے, وہ آپ کا اپنا ایریا آف تھاٹ ہے, اسکول آف تھاٹ ہے, جو بھی ہے. مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی قیمتی سنت ہے جو ہم نے بھلا دی ہے, اور وہ ہے ٹریٹی نیگوسیشنز کی. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین الاقوامی قانون دان بھی تھے, کیونکہ انہوں نے اس زمانے کے بین الاقوامی قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے معاملات طے کیے. انہوں نے ٹریٹیز ڈکٹیٹ کروائیں, اس کے وہ اسکرائب تھے, اس کے وہ سگنیٹری بھی تھے, اور ان کی نیگوشیٹر تھے, اور بے شمار معاملات کے وہ نیگوشیٹر تھے. وہ نیگوشیٹر اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب اسے اس زمانے کے اس علاقے کے قوانین پر کمپلیٹ دسترس اور گرپ ہو. سو ہی واز اے لیگل پریکٹیشنر. یہ اسپیکٹ جو آج کی دنیا میں غلبہ جس بنیاد پر آپ قائم کریں گے, وہ ٹریٹی اچھے نیگوشیٹر کے طور پر اگر آپ کی صلاحیت ہوگی تو غلبہ جو ہے وہ پھیلتا چلا جائے گا. ماڈرن دور کا جو غلبہ ہے وہ بیکاز درمیان میں UN چارٹر آ گیا, اقوام متحدہ کا چارٹر 1945 میں. چارٹر نے کہا اب فوج کشی ممنوع ہے, تو فوج کشی ممنوع قرار پا دی گئی. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اور آپ اب نکل کر اپنی سرحدوں کو چینج نہیں کر سکتے, کسی اور جگہ لہرائیں گے, کہیں گے جی انلیگل آکیوپیشن کا فریم ورک ہے. ماں سوائے 2 ڈسپیوٹس فلسطین اور کشمیر کے علاوہ باقی تمام افریقہ میں, ایشیا میں, یورپ میں جو سرحدیں ہیں وہ فائنلٹی اٹین کر گئی ہیں, ان سرحدوں کو چینج نہیں کی. تو جب میں نے یہ باتیں کی تو وہ بڑے دے ور ٹیکن ابیک کہ ہمیں تو یہ بات اس طرح سے ہم نے کبھی اس کو دیکھا نہیں ہے کہ یہ بھی سنت رسول کا ہے کہ انٹرنیشنل لا جو ہے اس کی ایکسپرٹیز ڈیولپ کرنا, ٹریٹی کے نیگوسیشنز ڈیولپ کرنا, یہ پورا آرٹ ہے. کئی سال ٹریٹی نیگوسیشنز چلتی رہتی ہیں, جو انٹرنیشنل کنونشنز جن کو ہم ڈیل کرتے ہیں. تو وہاں پہ مجھے یہ چیز سمجھ میں آئی کہ اس ایریا میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس ایریا میں تو پھر 2021 میں مجھے بیڈ ریسٹ ایڈوائز کیا گیا ڈاکٹرز کی جانب سے, اور مجھے پھر موقع ملا. اور موقع ملنے سے پہلے میں ایک اور ذکر کرنا چاہوں گا. میری بہن بیٹھی ہوئی ہے یہاں, انہوں نے مجھے کئی دفعہ تاکید کی, کئی سال سے میرے پیچھے, کہ آپ جو ہیں بلال آپ قرآن کو اسٹڈی کریں جس طرح آپ کیس تیار کرتے ہیں, اور آپ کیس آپ بڑا اتنا ٹائم لگاتے ہیں تو قرآن پر. تو میں نے کہا میرے پاس کہاں ٹائم ہوگا, لیکن بہرحال شوق تھا. تو جو بھی دعائیں جن کی بھی برابر ہوئیں گھر والوں کی, تو میں نے پھر قرآن کا مطالعہ اس میں جب کرنا شروع کیا, تو چونکہ میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ آپ کے خاص رستے پہ آپ کا الگوریدم انرچ کرتے جاتے ہیں. آپ میں ڈیٹا لا کا چلا گیا 30-35 سال, انٹرنیشنل لا کا چلا. اس کے بعد جب آپ نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو فوراً چیزیں سامنے آ گئیں.
بالکل سامنے. مطلب وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن ایک اسٹرکچر آئیڈینٹیفائی ہونا شروع ہو گیا کہ اس میں تو ایک کووننٹل اسٹرکچر ہے. یہ تو کانٹریکٹ ہے جو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو آفر کر رہے ہیں, بنی نوع انسان کے ہر شخص کو آفر کر رہے ہیں کہ میری جانب سے یہ ایکسٹینڈڈ ٹرم کانٹریکٹ ہے جو میں رکھ رہا ہوں اور اس کو میں نے ٹیبل کر دیا, اس کو ایکسیپٹ کر لو. اگر ایکسیپٹ کرو گے تو اس کے اندر کے جو سب کووننٹ ہے وہ پھر ٹریگر ہو جائیں گے, وہ پھر اپلیکیبل ہو جائیں گے. سزا جزا کا کووننٹ ہے. جنراسٹی کرو گے تو اس کے جواب میں اور نوازوں گا, وہ کووننٹ ہے. مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو, ایکسیس کرنا چاہتے ہو, وہ کووننٹ, اینڈ سو آن. سو وہ کووننٹس کی کتاب میں ابھی اس پر آتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں میرے سامنے اتنی کوئکلی آئیں کہ میں خود بھی حیران ہو گیا. اس کے بعد تھوڑی سی اور تحقیق کرنی شروع کی میں نے اپنے ساتھ ایک ٹیم جی جو میرے پھر ریفرنسز کو اور باقی چیزوں کو ری ویریفائی کر رہی تھی, اور کرتے کرتے پھر یہ کتاب جو ہے یہ سامنے آ گئی. یہ کتاب ہے, اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ قرآنک کووننٹس. تو میں تھوڑی سی سلائیڈز کے تھرو اب آپ کو اس بارے میں بتانا چاہوں گا. یہ قرآنک کووننٹس کی جو کتاب ہے یہ ایک انٹروڈکشن, یہ تو خیر میرا انٹروڈکشن ہے. یہ پہلا سوال, از کووننٹ ون آف دا بیسک اسٹرکچرل فیچرز آف دا قرآن. اسٹرکچرل فیچر جو ہے وہ ایک کانسیپٹ ہے جو ہر آئین میں انٹیگریٹڈ ہے کہ ایک آئین کا اسٹرکچرل فیچر کیا ہوتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا کووننٹ یا معاہدہ قرآن کا ون آف دا بیسک اسٹرکچرل فیچرز ہے یا نہیں. میری ذاتی رائے میں یہ ون آف دا بیسک فیچرز ہے. دوسرا سوال جو اٹھا وہ یہ تھا کہ از دا قرآن اے کووننٹ اور سیٹ آف کووننٹس بٹوین اللہ اینڈ اس. تو کیا یہ جس طرح میں نے کہا کہ ایک کووننٹ ہے, ایک معاہدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے سامنے رکھا ہے اور اپنے انوائے کے تھرو اس کو ہمیں پریزنٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. تو کچھ سوال کرنے والے یہ بھی سوال کسی نے مجھ سے کیا تھا کہ کیسا کانٹریکٹ ہے جس کی نیگوسیشن تو ہوئی نہیں, یک طرفہ ایک طاقتور اینٹی نے پریزنٹ کر دیا کہ یہ لو یہ پڑا کانٹریکٹ سائن کوئی تو زبردستی ہے نا بلال صاحب. تو میں نے کہا آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن در حقیقت اگر آپ یہ سوال 150 سال پہلے ریز کرتے تو شاید اس کا جواب یہی ہوتا جو آپ کے ذہن میں کہ یہ تو انفیئر کانٹریکٹ ہے, انیکویلٹی ہے آف بارگیننگ پاور بٹوین کریٹر اینڈ کریشن اینڈ دا کریٹر. لیکن اب آج کے دور میں آپ دیکھیں تو آپ کو اس طرح کے کانٹریکٹس روٹین میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, یعنی کہ اسٹینڈرڈ ٹرم کانٹریکٹ ان کو ہم کہتے ہیں. تو انشورنس کا کانٹریکٹ ہے, چھپا چھپایا آپ کے سامنے انشورنس کمپنی لکھ دیتی ہے کہ جس کو سائن کر لیں ہم شروع کر دیں. قسطوں پہ آپ کوئی چیز دینے جاتے ہیں, اسٹینڈرڈ ٹرم کانٹریکٹ آپ کے سامنے رکھ جاتے ہیں. بینک سے آپ کوئی امارات لینے جاتے ہیں, اسٹینڈرڈ ٹرم کانٹریکٹ بنے بنائے کئی صفوں کے آپ کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں. آپ کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں تو فڈک کے کانٹریکٹس چھپے چھپائے ایک اسپیشلسٹ نے بنا دیے ہیں کہ جی یہ کنسٹرکشن کے مختلف مدارج کے یہ رسپانسبلٹیز اینڈ رائٹس ہوں گی. آپ نے گڈز شپ کرنی ہے تو لیٹر آف کریڈٹ کے اسٹینڈرڈ ٹرمز آپ سائن کرتے ہیں. اور تو چھوڑیے, اب آپ موبائل ایپ پر آئی ایکسیپٹ کیا ہے, اسٹینڈرڈ ٹرم کانٹریکٹ کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں وداؤٹ اینی سیکنڈ ریزرویشن, وداؤٹ نیگوسیشنس. تو یہ آپ کو اس چیز سے نکل جانا چاہیے. اس آرگومنٹ یہ تھوڑا متروک ہو گیا میری رائے میں. اب آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ اسٹینڈرڈ ٹرم کانٹریکٹ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے, ناٹ اٹس اپ ٹو اس کہ ہم نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے نہیں کرنا. اچھا, جب آپ دیکھ تو پہلا تھریش ہولڈ جو ہے اسلام میں آنے کا وہ کانٹریکٹ وہ چوائس ہے, وہ فری ول بیسڈ ہے, وہ زبردستی بیسڈ ہے. ہاں, جب آپ اس میں انٹر ہو گئے اس کے بعد اب تمام کے تمام سب کووننٹ جو ہیں وہ پھر آپ پر جو ہے وہ لاگو ہو جاتے ہیں. اسی طرح پھر اس میں یہ دیکھا گیا کہ کووننٹس ان دا قرآن اینڈ کووننٹس انڈر دا قرآن, یعنی کہ کچھ کووننٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہی لکھ دی ہیں, مطلب جسے کہتے ہیں نا بالکل سیدھی آیت میں لکھا ہوا, اس میں تو کوئی نہ تفسیر کی ضرورت ہے نہ کوئی سیکنڈ تھاٹ کی ضرورت ہے کہ تم یہ نیکی کرو گے میں اس کے جواب تمہیں اس کا ریوارڈ ملے گا روز آخرت, یہ گناہ کرو گے یہ بات کرو گے اس کا سزا ملے گی. یہ کانٹریکٹ یہی ہوتا ہے کہ کنسیڈریشن کی بیس پر آپ نے کہا اچھا وہ جو کانٹریکٹ ہے یہ ان دا قرآن لکھے ہوئے ہیں, میری مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا, مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا. دس از کانٹریکٹ. یہ کانٹریکٹ اللہ تعالیٰ براہ راست میرے اور آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ تو ہو گئے ان دا قرآن, جن کی لسٹ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں اگلی سلائیڈز میں. ایک ہے کووننٹس انڈر دا قرآن. انڈر دا قرآن سے مراد یہ ہے کہ وہ کووننٹ جو قرآن نے کہے ہیں
بائی ریفرنس انکارپوریٹ ہو گئے ہیں. بائی ریفرنس انکارپوریشن کہ قرآن نے کہا کہ آپ نے ہر معاہدہ اپ ہولڈ کرنا ہے. آپ کو جو کمٹمنٹ کریں, جو معاہدہ کریں, جو ایگریمنٹ کریں, وہ آپ نے اپ ہولڈ کرنا ہے. اور تم سے باز گشت اس پہ باز پرش کی جائے گی, آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. سو طے ہو گیا کہ آپ کے لین دین کے تمام معاملات جو عام زندگی میں اور آپ روٹین میں کرتے ہیں, ان سب کی جواب دہی ہے. وہ سب کانٹریکٹ انڈر دا قرآن ہے, وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں ود دا قرآن. یہاں بعض اوقات تاثر پیدا کیا بھی جاتا ہے کہ چونکہ اس کی پنشمنٹ نہیں دی گئی تو یہ ایڈوائزری, ایتھیکل, مورل ڈائمینشن ہے. میری رائے میں یہ بڑا اسپیسیفک کانٹریکٹ ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ تم نے جو ہی اپنے دوسرے انسانوں کے ساتھ ایگریمنٹس کرتے ہو, صبح دوپہر شام اپنے معاملات میں, امپلائمنٹ آپ کرتے ہیں, امپلائمنٹ لیٹر آپ سائن کرتے ہیں, امپلائمنٹ لیٹرز میں ٹرمز لکھی ہوئی ہیں کہ میں اتنے بجے آؤں گا, اتنے بجے جاؤں گا, یہ کام کروں گا, اتنے ورکنگ آورز, اس کے بدلے مجھے یہ ملے گا. یہ کانٹریکٹ ہے, اٹس کانٹریکٹ انڈر دا قرآن. سو اگر آپ کی یہ نیت میں کلیئرٹی ہو کہ میں کانٹریکٹ انڈر دا قرآن کر رہا ہوں, تو سارا کام جو آپ کر رہے ہیں اس کا آپ کو ریوارڈ بھی انشورڈ ہے. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں جی میں نے اپنے گھر کا سودا کیا 100 روپے میں, اور میں 3 مہینے بعد میں نے پیسے وصول کرنے ہیں, قیمت اوپر نیچے ہو گئی, اب وہ کانٹریکٹ انڈر دا قرآن ہے. اب آپ کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کی جواب دہی ہے. سو لہٰذا اٹ مے بی اے لٹل ڈس ایڈوانٹیجز ٹو یو, بٹ اٹ از سم تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو اپ ہولڈ. واٹس ایپ پہ کمٹمنٹس ہوتی ہیں, پرچیز آرڈرز ہوتے ہیں جو بے شمار مینوفیکچررز کو آتے ہیں, بھئی آپ نے یہ ٹریک سوٹ بنانے ہیں, 2000 ٹریک سوٹ بنا کے ہمیں آپ بھجوا دیں. اٹس اے کووننٹ انڈر دا قرآن. ناؤ دا مینوفیکچرر اگر وہ بلیور ہے, اگر وہ مسلمان ہے, ہی ہیز اے ڈیوٹی ٹو انشور کہ ہی فلفلز دیٹ دا وے ہی ہیز پرومسڈ. ایک بڑے ٹاپ کے انٹرپرینورز بابر علی صاحب کو سے جب میں نے اس پہ بات کی تو انہوں نے مجھے کہا یہ تو باٹلنگ پلانٹ میں ہمارے ورکرز کو بھی یہ چیز بتانے والی ہے کہ جو لیبلز ہیں کہ ہم ایڈورٹائز کر رہے ہیں یہ گڈ, یہ چیز, یہ یونیلیٹرل کمٹمنٹس ہیں ود دا گاہک. ایک اور ہمارے دوست ہیں وہ مارکیٹنگ پہ کام کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا یہ مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے بڑا امپورٹنٹ ہے, جسے ہم ایتھیکل مارکیٹنگ کہتے ہیں. ایکچولی وہ اتنی ایتھیکل نہیں ہے, اس کی تو بڑی اسپیسیفک باز پرشت ہونی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیا آپ ڈسکلوجر دے رہے ہیں, کیا آپ بات کر رہے ہیں. سو یہ کووننٹس انڈر دا قرآن ہے, کمرشل ایگریمنٹس ڈے ٹو ڈے کے, وہ ایک کیٹیگری ہے. جو مجھے اس میں کانٹیکسٹ نظر آتا ہے بطور وکیل اور بطور ایک سٹیزن آف پاکستان, وہ یہ کہ اگر ہم اس چیز کو انٹرنلائز کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لوگوں کو, جو کہ ایک لانگ آرڈر ہے, ایک بہت بڑا ایمبیشن ہے, بٹ یو اسٹارٹ وتھ سم ویئر نا, ایسے ہی ہوتا ہے, یو اسٹارٹ سم تھنگ, لگتا وہ امپاسبل ہے, ایوری تھنگ یو اسٹارٹ لگتی امپاسبل ہے, مگر اگر آپ یہ باور کروانے میں کامیاب ہو جائیں, اس کے سوشل امپیکٹ دیکھیں. دینی امپیکٹ تو اپنی جگہ, لٹیگیشن ڈرامیٹیکلی ریڈیوس ہو جائے گی. لاکھوں کیس کیا ہے جو پاکستان کی عدالتوں میں پینڈنگ ہے, کسی ایک پارٹی نے ری وزٹ کیا اپنی کمٹمنٹ کو انڈر دا کانٹریکٹ, یہ یہاں سے کیس شروع ہو گیا, یہاں سے ڈسپیوٹ شروع ہو گیا. ایک پارٹی نے دوسری پارٹی سے کوئی کمٹمنٹ کی, کسی بھی نیچر کی, کسی دونوں میں سے ایک نے اس کو ری تھنک کرنا شروع کر دیا, ری وزٹ کرنا شروع کر دیا. نہیں میں نے غلط پھنس گیا ہوں, میں کسی طرح کچھ اور کروں, اس میں سے کوئی عذر نکال لوں, کوئی بات کریٹ کروں اس میں سے, اور وہ کرتے کرتے وہ ڈسپیوٹ میں سنو بال ہوا, لٹیگیشن شروع ہو گئی. سو لٹیگیشن پاکستان میں جتنی سول ہے وہ ساری کانٹریکٹ بیسڈ لٹیگیشن ہے. کرمنل اپنی جگہ ہے, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن سب سے زیادہ ڈومیننٹ لٹیگیشن پاکستان میں وہ سول ہے, وہ کانٹریکٹ کے اوپر ری تھنکنگ بیسڈ ہے. تو اگر لوگوں کو یہ ریئلائز ہو جائے کہ بھئی میں نے کانٹریکٹ پورا کرنا ہے, تو ڈسپیوٹ ول ڈراپ, لٹیگیشن ول ڈراپ, اینڈ اس کا ایک سوشل کانٹیکسٹ آپ کے سامنے. سو کووننٹ انڈر دا قرآن میں ایک اور سب سیٹ جو ہے وہ ہے کووننس جو انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں. سو جو اگر میثاق کا یا عقود کا ورڈ قرآن استعمال کرتا ہے تو اس میں نہ صرف کمرشل کانٹریکٹ ہیں, یہ اس کی پہلی کیٹیگری ہے. جو اس کی دوسری کیٹیگری ہے وہ ہیں انٹرنیشنل ٹریٹیز, بین الاقوامی معاہدے, جو ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہیں, اور لاکھوں معاہدے جو ریاست پاکستان نے کیے ہوئے ہیں, اس میں مجھے اور آپ ہم سب پر obligation ٹو اپ ہولڈ دوز ایگریمنٹس, بیکاز وہ بھی میثاق ہے, کلیکٹیو میثاق ہے, کمٹ کر لیا ریاست نے. تو اگر آپ نے یہ معاہدہ کیا ہے کلچرل پراپرٹی کی پروٹیکشن کا بین الاقوامی لاء کے نیچے, پاکستان نے سائن کر دیے, تو جب میں اور آپ شالامار باغ جاتے ہیں تو چونکہ نوٹیفائڈ ہیریٹیج سائٹ ہے تو اس پہ ہم لکھنا شروع کر دیتے ہیں, تو ٹیکنیکلی ہم غلط کر رہے ہیں. ہمیں نہیں لکھنا چاہیے, ہمیں اویئر ہونا چاہیے کہ اس کی پروٹیکشن جو ہے
اس کا تعلق صرف لوکل لا سے نہیں ہے, شالامار ریگولیٹری اتھارٹی سے نہیں ہے, انٹرنیشنل کنونشن سے نہیں ہے, بلکہ اس میثاق سے ہے میں جس کا حصہ بن گیا ہوں کیونکہ میرے ملک نے یہ کنونشن ریٹیفائی کر لیا ہے. تو اگر اسی طرح آپ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ کنونشنز پاکستان سائن ریٹیفائی کرتا ہے تو انوائرمنٹ لا اس کے نیچے بنا ہے, جس کے نیچے لیٹ سے پلاسٹک کے لفافے بین ہے, یا لٹر کرنا بین ہے, یا انوائرمنٹ کو خراب کرنا, تو مجھے کوشش کرنی ہے کہ یہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک میثاق کا فریم ورک بھی ہے جس کے نیچے میں نے انشور کرنا. تو چھوٹے چھوٹے کام آپ کے جس میں آپ ریاست کو صاف کرنے میں مدد و معاون ثابت ہو سکتے ہیں, وہ سڈنلی عبادت کے درجے میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی میثاق ہے. تو انٹرنیشنل ٹریٹیز آپ نے اپ ہولڈ کرنی ہے, اور میرا خیال ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اس پہ بہت زیادہ آلریڈی بے شمار لوگوں نے, فارنرز نے, اور یہاں پر بھی بہت کام ہوئے کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار ٹریٹیز کو اپ ہولڈ کیا, ایون اف دے ور ڈس ایڈوانٹیجز. ٹریٹیز کی نیگوسیشن اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ٹریٹیز آپ کو وہ ایڈوانٹیج دیتی ہے جو بعض اوقات جنگ سے بھی زیادہ ایڈوانٹیج دے دیتی ہے. جنگیں جو ہیں وہ تو چند دنوں کی ہوتی ہیں, تو غزوات کے آپ دن گن لیں تو وہ گن دیں, لیکن جو آپ نے میثاق مدینہ یا صلح حدیبیہ کا ایگریمنٹ کیا وہ پرپیچول تھا, وہ دن بدن, مہینہ بمہینہ, ویک بویک, سال بسال کنٹینیو کر رہا ہے. اس کے ایڈوانٹیجز مسلمانوں کو یکمشت ہو رہے تھے. اسے ہم کہتے ہیں لافیئر ورسز وارفیئر, وارفیئر ورسز لافیئر, یعنی قانون کا استعمال کر کے آپ نے وہ اہداف, وہ اسٹریٹجک ایڈوانٹیج حاصل کر لینا ہے جو نارملی نہیں کیا جا سکتا, ایون وار بھی اگر آپ لڑ رہے ہوں. تو اگر آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک ہی اگزامپل دیتا ہوں چائنا کی. 1993 میں WTO ٹریٹی وجود میں آ رہی تھی, تو اس سے پہلے شاید آپ میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوگا جو میری عمر کے ہیں کہ پہلے آپ چیزیں امپورٹ نہیں کر سکتے تھے کسی ملک میں, امپورٹ ایکسپورٹ بند تھی. آپ اپنے ملک میں چیزیں بڑی مشکل سے اسمگل ہو کر الفتح اسٹور ٹورنٹن مارکیٹ میں کہیں پہنچتی تھی, لیکن اس کے علاوہ نہیں ہوتا تھا. مگر جب WTO امریکہ نے یہ سوچا کہ مینوفیکچرنگ ان کی بہت زبردست ہے, تو کیوں نہ اس مینوفیکچرڈ گڈس کو دنیا میں ترسیل بھیجا جائے تاکہ ان کے مینوفیکچررز کو فائدہ ہو. تو امریکہ نے کیا کہ ہم ایک WTO کا فریم ورک لے کر آئے جس میں یہ تمام ٹیرف بیریئرز گرا دیے. انہوں نے کہا کہ اب دنیا بھر میں جو چیز مینوفیکچر ہوگی وہ ٹریول کر سکتی ہے. چائنیز وکلا نے اس کو 90s میں پڑھ لیا کہ ایک ٹریٹی آ رہی ہے جس میں ایک اوپننگ, ایک ایڈوانٹیج آ رہا ہے. وہ بیریئرز جو ڈراپ ہو رہے ہیں پوری دنیا کے, اب ایکسپورٹس کو یا امپورٹس کو روکا ہی نہیں جا سکتا ایز اے میٹر آف رائٹ. انہوں نے فوراً اپنی مینوفیکچرنگ پہ انویسٹمنٹ شروع کر دی اور فوراً انڈسٹریل پارکس بنا لیے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ ان کی شپ کی ہوئی گڈس کو لیگلی نہیں روکا جا سکتا, بیکاز انہوں نے پڑھ لیا, انہوں نے میٹرکس آف ہاؤ لا واز ڈیولپنگ کو آئیڈینٹیفائی کر لیا. مسلمانوں میں بہت کمی ہے انفارچونیٹلی ٹریٹی کی نیگوسیشنز کے لیگل فریم ورک کی. تو یہ کووننٹس انڈر دا قرآن کی سیکنڈ کیٹیگری ہوگی. پہلی کیٹیگری کمرشل ایگریمنٹس کی جو میثاق کا ٹرم قرآن کے اندر ہے, اس میں آپ کے تمام ایگریمنٹس آ گئے, تو یہ کانٹریکٹس انڈر دا قرآن ہو گئے. پھر سیکنڈ کیٹیگری آ گئی آپ کی ٹریٹیز کی. پھر تیسری کیٹیگری جو میثاق کی ہے وہ آپ کے ڈومیسٹک قوانین ہیں, یعنی کہ وہ بھی تو جو پولیٹیکل سائنس کے لوگ ہیں یہاں وہ سب جانتے ہیں کہ ہر قانون کو یا آئین کو سوشل کانٹریکٹ کہا جاتا ہے. پولیٹیکل سائنس کی ڈیفینیشن ہی ہے سوشل کانٹریکٹ بٹوین ریاست اینڈ انڈیویجول. تو ایک کانٹریکٹ ہوا نا, یہ میثاق ہوا نا کہ آئین آپ کا اور ملک کے درمیان, لوگوں کے درمیان ایک وہ ہے. جب ہم آئین کا ورڈ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کے نیچے بنے ہوئے 8,000 سے زیادہ فیڈرل قوانین اور 3,000 سے زیادہ پروونشل قوانین. سو وہ قانون اگر CDA کا ہے, وہ قانون اگر LDA کا ہے, وہ قانون اگر موٹر وہیکلز ایکٹ کا ہے, وہ قانون اگر لیبر لا کا ہے, تو مجھے اس کو فلفل کرنا ہے اس نیت کے ساتھ کہ یہ بھی ایک میثاق کا فریم ورک ہے. ظاہر ہے جو کچھ قوانین ہوتے ہیں جو اوپریسو ہوتے ہیں ان کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں, وہ آپ کا حق ہے. ہر قانون جو آپ سمجھتے ہیں اور آپ کے نقطۂ نظر سے آپ اس سے اگری نہیں کرتے, یو ہیو دا رائٹ ٹو چیلنج. لیکن عمومی طور پر 90% آف قوانین جو ہیں وہ ہیں جو ریگولیٹ کر رہے ہیں کسی نہ کسی ایشو, کسی نہ کسی معاملے کو, اس کو اپ ہولڈ کرنا بہت ضروری ہے فرام اے دینی پوائنٹ آف ویو. سو وہ بھی کووننٹ انڈر دا قرآن ہے. سو یہ وہ مشہور آیات ہیں جن کو جو آپ اور میں بڑے فیملیئر ہیں ان سے. اور اس کے علاوہ بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ کئی اور قوانین کئی اور جگہوں پر آیا ہے, کوئی 47 مرتبہ اور 15 مرتبہ.
تو کائنڈ آف کووننٹس کو اگر ہم نے ڈیوائڈ کیا تو ونز ان دیز بکس ان دا بک آف قرآن، اور دوسرے وہ جو ٹریٹیز، لیجسلیٹو اور کانٹریکٹس اور کنونشنز ہیں. پھر ہم مزید آ جاتے ہیں کہ عہد اور میثاق کا ورڈ ایکسپریسلی 47 ٹائمز استعمال ہوتا ہے اور 25 ٹائمز استعمال ہوتا ہے. یہ تو ایکسپریس مینشننگ ہے. اس کے علاوہ جو اسٹرکچر سے ہم نے ایسرٹین کیے قرآن کی ورسز سے، وہ سوشل کانٹریکٹس ہیں، وہ 14 کے قریب ہیں. پرسنل کووننٹس ہیں جو 34 کے قریب ہیں، اور اس کے علاوہ اوور آرچنگ کووننٹس ہیں جو 19 کے قریب ہیں. تو میں آپ کو ایک اور چیز کی وضاحت کر دوں بیفور آئی موو آن. یہ مجھ سے سوال کیا تھا کہیں اسلام آباد میں ایک جگہ پر، تو میں نے پھر اس کانٹیکسٹ میں، یہ 2 جورسڈکشن ہیں خواتین و حضرات. ایک ہے جورسڈکشن ہیئر ان، یہ جورسڈکشن جو ہمارے جب ہم زندہ ہیں، جس کو ہم اپنی لائف کہتے ہیں، یہ ہماری، اس کو اگر لیگلی کہیں تو جورسڈکشن ہیئر ان ہے. دوسری ہے جورسڈکشن ہیئر آفٹر، یعنی کہ بعد از وفات جو آپ کا سفر ہے، جو عمل ہے، جہاں آپ پارک ہوں گے وہ. اور ایک جورسڈکشن ہیئر ان بیفور ہے، الست جب آپ سے لیا گیا تو وہ ایک جورسڈکشن. تو 3 جورسڈکشن ہیں جس میں سے آپ یو پاس تھرو. جورسڈکشن ہیئر ان بیفور، جورسڈکشن ہیئر ان اینڈ جورسڈکشن ہیئر آفٹر. تو اگر تو آپ مسلمان ہیں اور آپ ان تینوں جورسڈکشن پہ ایمان رکھتے ہیں تو پھر تو آپ کو میری بات بڑی اچھی طرح سمجھ آئے گی. لیکن اگر کوئی شخص ان سے اختلاف کرتا ہے، اس کا خیال ہے کہ یہیں پر ہی ہے جو کچھ ہے، تو پھر وہ کہے گا کہ پتہ نہیں صوفی صاحب کیا ہمیں بات بتا رہے ہیں. تو چونکہ ایز اے بلیور آف دا قرآن ہم نے قرآن کی ریپرزنٹیشن اور وارنٹیز پر بھی بلیو کرنا ہے. بلیو ان دی ان سین از پارٹ آف دا پیکیج آف ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف قرآن، کہ وہ اللہ جو آپ کو نہیں نظر آتے، وہ یوم جو آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے اس پر اعتبار کرنا ہے. وہ فرشتے جو آپ کو نظر نہیں آتے، آپ کو نہیں پتہ ان کی ٹریفک اوپر ہے نیچے جا، یہ اللہ تعالیٰ کی وارنٹیز ہیں. وارنٹی بھی کانٹریکٹل ٹرم میں ہے کہ وہ وارنٹ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوں گی اور تمہیں ان پر اعتبار کرنا ہے ایز پارٹ آف یور پیکیج آف فیتھ. سو جورسڈکشن ہیئر ان میں جتنا کام، فار ایگزامپل عاطف صاحب اسلامک یونیورسٹی سے ہیں، اسلامک یونیورسٹی میں جو اساتذہ اصول فقہ پڑھاتے ہیں یا اسلامک کانٹریکٹ لا پڑھاتے ہیں یا مقاصد شریعہ پڑھاتے ہیں اور اس سے منسلک باقی کانٹریکٹ اسلامک اس کا کانٹیکسٹ جورسڈکشن ہیئر ان ہے کہ اس کانٹریکٹ نے کسی نہ کسی عدالت میں پیش ہونا ہے، پروو ہونا ہے، یا کسی جج کے سامنے پروو ہونا ہے. لہٰذا اس کے لیے یہ کانٹریکٹ لا، چاہے وہ کامن لا کا ہو، سول لا کا ہو، اسلامک لا ہو، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اگر وہ کسی طرح کے لیکن جو ہم بات کر رہے ہیں اس پریزنٹیشن میں، وہ ہم ان کانٹریکٹس کی بات کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست میرے اور آپ کے ساتھ کیے ہیں اور جو سیدھے جورسڈکشن ہیئر آفٹر سے وابستہ ہیں. تو اب میں آپ کو تھوڑے سے ان کانٹریکٹس کی لسٹنگ بتاتا ہوں جو اس کتاب میں موجود ہیں. کووننٹ بائی اللہ ایز یونیلیٹرل انڈرٹیکنگ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں یہ دنیا بناؤں گا، یونیورس بناؤں گا، اس کا میں مالک ہوں. اور یونیورس کو بنانا، اب یہ تو ڈیسیژن آف اللہ بھی ہو سکتا ہے. تو کووننٹ کیسے ہو گیا؟ کووننٹ ایسے ہو گیا کیونکہ اس نے ایک خاص وقت تک چلنا ہے، وچ از دا ججمنٹ ڈے. تو اس وقت تک چونکہ اٹ از ٹائڈ اپ ود اے کنٹیجنسی، تو لہٰذا یہ یونیلیٹرل ڈیکلیریشن جو ہے اس کی بھی نیچر کووننٹل ہے. پھر الست کا کووننٹ ہے جو تمام روحوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لیا ان دا جورسڈکشن ہیئر ان بیفور. پھر ابلیس کے ساتھ جو ایک پرائمری کووننٹ ہے جس کی بنیاد پر میں اور آج آپ یہاں بیٹھے ہیں اور یہ ہم باتیں سن رہے ہیں اور باقی معاملات کو دیکھ رہے ہیں. پھر کووننٹ ود دا ہیومن ریس، کہ اس کا رب کا کانٹریکٹ ہے کہ آپ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں ہیومن ریس کو سسٹین کروں گا، انیبلنگ انوائرمنٹ دوں گا، سورج کو ایک خاص دوری پہ رکھوں گا، چاند دوں گا، پانی دوں گا، ہوا دوں گا. ایک سسٹینیبل انوائرمنٹ کا وعدہ ہے، یہ وارنٹی ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی، جس طرح میں نے کہا کہ وارنٹیز اور ریپرزنٹیشنز اپنی طاقت کے بارے میں اور اپنا کہ ہر چیز پر قدرت رکھنے کے بارے میں وارنٹیز ہیں کہ تمہیں کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے رسائی حاصل کرو، مجھ سے بات کرو، مجھ سے مانگو، کیونکہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں سب چیز کا مالک ہوں. تو یہ جس طرح بالکل بنتی وہی ہے جو ایک کانٹریکٹ کے فریم ورک کی ہوتی ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ اپنی طاقت، اپنی کیپیبلٹی کے بارے میں آپ کو ایشورنس دیتی ہے. تو کئی آیات کی نیچر اس ایشورنس کی ہے اور وہ ایشورنس فوراً لینی چاہیے. اگر آپ بلیور آف دا قرآن ہیں تو اس میں کوئی ہیزیٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے
وارنٹی از کمنگ فرام نو لیس دین اللہ ہمسیلف. پھر کووننٹ آف ٹائٹل ہے. قرآن شریف جو ہے اس میں چونکہ ٹائٹل کلیم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کا, ہر ایک مخلوق کا, ہر ایک مٹیریل گڈ کا, تو یہ اللہ تعالیٰ کی رجسٹری کے طور پہ بھی کام کر رہا ہے. کمپلیٹ کلیم ہے, انکنٹیسٹڈ, اور کوئی آلٹرنیٹیو کلیم نہیں ہے. پھر کووننٹ ہے کنسائنور اینڈ کنسائنی کا, کہ یہ کتاب تم میں سے ہر ایک کے لیے ہے, یہ ہدایت تم میں سے ہر ایک کے لیے ہے. سو جو بھیجنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ تم اسے پڑھو, آرام سے پڑھو, بہت تھکاوٹ بھی نہ ہو, رات کو پڑھ لینا, تھوڑا سا وقفہ کر کے پڑھ لو, لیکن سمجھو. تو میں چاہ رہا ہوں کہ میرا پیغام ہدایت کا تم میں سے ہر ایک تک پہنچے. تو ہر ایک کنسائنی, ہمیں سے ہر ایک کنسائنی کا ایک لیگل ریلیشن شپ بلڈ اپ ہو جاتا ہے, پیغام دینے والے کی طرف سے, پیغام لینے والے کے درمیان کا. پھر ساورن اور کیلف کا ہے. خلیفہ کا ورڈ استعمال آپ اور میں جانتے ہیں, بے شمار مرتبہ ڈیزگنیٹڈ ہیں ہم. تو ساورن ہمارے یہ ایک سیپریٹ لیگل رشتہ, سیپریٹ ایک لیگل کووننٹ آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے کہ بھئی ساورن اور کیلف کے درمیان جو ریلیشن ہے اس کا مینڈیٹ کیا ہے, وہ مینڈیٹ کیسے دیا گیا ہے, وہ مینڈیٹ ہے یا کیپیبلٹیز ہیں, وہ شیئرنگ ان پاور ہے کہ نہیں ہے. وہ شیئرنگ پاور ہو ہی نہیں سکتا, وہ تو شرک ہو جائے گا. وہ تو صرف کنفرمنٹ آف کیپیبلٹیز ہے, اور کنفرمنٹ آف کیپیبلٹیز جو ہے وہ ایک لمیٹڈ مینڈیٹ انشور کرتا ہے. پھر قرآن جو ہے وہ ایک ریگولیٹر کا لائسنس فریم ورک بھی ہے, کیونکہ ہر ریگولیٹر دنیا کا, آپ جانتے ہیں, آپ میں سے بے شمار لوگ مختلف بزنس کرتے ہیں, آپ میں سے ہر ایک کے بزنس کا ریگولیٹر ہے. ٹیچرز کا ریگولیٹر ہے, HEC ہے, سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن ہے, وہ پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کارپوریٹ سائٹ پہ کام کرتے ہیں. اسی طرح بے شمار اور ریگولیٹرز ہیں, میڈیکل پروفیشن کے ریگولیٹرز ہیں, وکلا کے پروفیشن کے لائسنس کی ٹرمز کے ریگولیٹرز ہیں. اور ریگولیٹر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اوور ایکسپلائٹیشن نہ ہو, کوئی ایک شخص دوسرے کو ایکسپلائٹ نہ کر سکے, کوئی, اور ہر ایک اپنا ٹیلنٹ آپٹیملی یوز کرے, رسپانسبلٹی کے ساتھ ڈسچارج کرے. یہی قرآن کا لیگل فریم ورک ہے کہ آپ نے کسی کی ریسورسز کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا, کسی کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالنا, ہر ایک کو الاؤ کرنا ہے ٹو پروگریس. پھر اس کے بعد کووننٹس, اللہ تعالیٰ کے کووننٹس ود ایچ پروفٹ سیپریٹ ہے. ہر ایک پروفٹ کو انسٹرکشنز اللہ تعالیٰ نے سیپریٹ ہیں. 1,24,000 یا چلیں نمبروں کے بارے میں بعض علماء کا مختلف ویوز ہیں, ہم اس کو چھوڑتے ہیں, لیکن جتنے بھی پیغمبر ہیں 1,24,000 یا جو بھی نمبر ہے, ان میں سے 1,24,000 کووننٹس ہیں جو ہر پیغمبر کو سیپریٹ انسٹرکشنز ہیں, جو پرنسپل ایجنسی کا ریلیشن شپ ہوتا ہے. تم نے بس پیغام پہنچانا ہے, ہر ایک کو انسٹرکشنز کی نیچر پیغام پہنچانا ہے. ڈونٹ وری اباؤٹ دا کانسیکوینسز. کانسیکوینسز از سم تھنگ دیٹ ول بی ایڈریسڈ لیٹر آن. پھر اسی طرح کووننٹ ہے ٹو ڈیفینڈ دا آنر آف ہز ٹیم. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی ناگوار گزرتی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے میسیج کی ڈسیمینیشن میں تعاون کرتے ہیں, اس میں رول پلے کرتے ہیں, ان کا مذاق اڑایا جائے. تو چاہے وہ فرشتے ہوں, چاہے وہ پروفٹس ہوں, ان کا مذاق ممنوع ہے ان دا قرآن. سو یہ, اور پھر کہا گیا ہے اس میں کہ جو ایسا کریں گے وہ ان پر پنشمنٹ آئے گی. اس دنیا میں جورسڈکشن ہیئر ان میں کچھ بھی آئی جس کا قرآن میں ذکر ہے, اور ہیئر ان آفٹر میں آئے گی. سو بڑا کیٹیگوریکل ہے. اور یہ اسی کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں جو وینا کنونشن ایک ڈپلومیٹک امیونٹی کا ہوتا ہے, کہ وہ جو انوائے ہے اس کو امیونٹی قرار دی جاتی ہے, اس کو پروٹیکشن ملتی ہے اس کی طرف سے جس نے اس کو بھیجا ہوا ہے. اور پروٹیکشن کا ایک ایلیمنٹ یہ ہے کہ جو اس کے خلاف کچھ کرے اس کے خلاف آپ کوئی چارہ جوئی کر سکتے ہیں. لاسٹ میسنجر کووننٹ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں, تو یہ بات بھی کووننٹل فریم ورک میں, بیکاز اس کو نہ ماننے سے ایک بریچ کمٹ ہو جاتا ہے آف اے مٹیریل ٹرم جسے ہم کہتے ہیں. پھر کووننٹ آف اکرنس آف دا ڈے آف ججمنٹ, اس کو تو کہا ہی گیا ہے پرومس ڈے یا عہد والا دن, جس کا وعدہ ہم نے کیا ہے جو آئے گا, اس کا نام ہی وعدے والا دن. تو یہ ریپرزنٹیشن بھی ہے, وارنٹی بھی ہے, اور عہد بھی ہے. پھر کووننٹس آتھرائزڈ انڈر دا قرآن, میں نے آپ کو تینوں بتا دیے. پھر پرسنل کووننٹس پہ آ جائیے. کووننٹ بٹوین اللہ اینڈ بلیورز, یہ ایک ماسٹر کووننٹ ہے. اور اس کے نیچے کووننٹ آف کلمہ ہے, کہ پہلے آپ نے جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر آپ نے یہ وعدہ کر لیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہ اس کی عبادت کریں گے, نہ اس سے کچھ مانگیں گے, نہ کسی اور طرف دیکھیں گے, صرف اللہ کی طرف دیکھنا ہے. کلمے کا یہ اسینشل فیچر ہے. ایکسیس کا کووننٹ, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ مجھے ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو میں اویلیبل ہوں. اب یہ جو کووننٹ ہے بہت پاورفل کووننٹ ہے, کیونکہ چھوٹا کووننٹ نہیں ہے. میں نے یہاں لیکچر دینا, ہم نے 4-5 دنوں سے یا 2-3 ہفتوں سے آرگنائز ہو رہا ہے کہ جی ایکسیس ٹو دس پریمیسز کے لیے
ٹائم کون اویلیبل ہے یا کسی سرکاری افسر سے آپ نے ملنا ہے یا کسی دوست سے بھی آج کل ملنا ہے تو آپ کہتے ہیں یار مجھے ذرا ٹائم بتا دو میں کب تمہارے گھر چکر لگاؤں. سو ایکسیس از ناٹ گرانٹیڈ, یہاں گارنٹیڈ ہے. سو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا, کووننٹ ہے کہ تم مجھے ریچ آؤٹ کرنا چاہتے ہو, کوئی بھی ایشو ہے تمہارا, کوئی کرب ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی مسئلہ ہے, کوئی معاملہ ہے, کنسلٹیشن کرنی ہے, بات کرنی ہے, سوچنا ہے, سوچ میں بھی بات کرنی ہے, تو آئی ایم giving you a contractual commitment that I am available, access granted. اس کے بعد کمیونیکیشن, کہ ایکسیس کے ساتھ پھر کمیونیکیشن ایک سیپریٹ عمل شروع ہوتا ہے نا, کہ میں نے کمیونیکیٹ کیا کرنا ہے, میری دعا ہے, میری شکر گزاری کا ہے, کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں, کوئی چیز طلب کرنا چاہ رہا ہوں, کسی مسئلے سے نکلنا چاہ رہا ہوں, یہ کمیونیکیشن کا سبجیکٹ میٹر ہے. اب یہاں ایک سیپریٹ کووننٹ آ گیا, ایک تو ایکسیس کا ہے اویلیبل, دوسرا جو بات کرنا چاہتے ہو کرو. پھر اسی طرح پریئر کا ہے, جو مانگو گے اس کا جواب, اس کا بدلہ دیا جائے گا ان دا جورسڈکشن ہیئر ان اور ان دا ہیئر آفٹر. کن معنوں میں ظاہر ہے اس کی ڈفرینٹ اشکال ہو سکتی ہیں. فارگیونیس, کہ اگر آپ مجھ سے گناہ کی توبہ کرنا چاہتے ہو تو وہ گرانٹ کروں گا, میٹر آف رائٹ آبلیگیشن دی ہوئی ہے. کووننٹ فار گریٹیٹیوڈ, شکر, آپ میرا شکر ادا کرو, میں اس کے بدلے آپ کو اور نوازوں گا. کووننٹ فار جنراسٹی, آپ لوگوں کے لیے کچھ کرو, جنرس ہو جاؤ اپنے بات چیت میں. جنراسٹی پیسے سے لے کے علم بھی شامل ہے. جنراسٹی کے لوگ عموماً سمجھتے ہیں پیسہ دینا. علم, جو آپ اگر ڈاکٹر ہیں, آپ نے کسی مریض کو جو آپ کا اپوائنٹمنٹ ٹائم ہے 5 منٹ کا 6 منٹ دے دیا تو سمجھیں اب آپ نے جنرس ہو گیا اس کے ساتھ. آپ جو کام کر رہے ہیں, جو گاہک آئے اس کی تسلی کرواتے کرواتے آپ کو آدھا گھنٹہ لگ گیا, اب آپ نے جنراسٹی کر دی ہے اس کے ساتھ. آپ نے کسی عمل پر اور کنسنٹریٹ کیا, اب آپ جنرس ہو گئے ہو اس کے ساتھ. سو یہ جو جنراسٹی ہے اس کا بدلہ آپ کو ملے گا, پیسہ انکلوسیو. پھر کووننٹ آف سرٹن فارمز اینڈ ریچولز, اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے 5 جو ریچولز ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, اس کی جو پیرامیٹرز ہیں وہ خود سیٹ کیے ہیں, وچ آئی فاؤنڈ ویری انٹرسٹنگ. کہ نماز کے لیے وضو کا براڈ فریم ورک قرآن کے اندر, اور اسی طرح حج کے کچھ معاملات کی تفاصیل قرآن کے اندر, روزے کی تفاصیل قرآن کے اندر, اور یہاں تک کہ یہ آپ نے اینیمل کا کرنا ہے, نہ ہو تو اس کے بدلے پیسے یہ ضرور دینا. تو مجھے یوں فیل ہوتا ہے کہ آپ ایک زون آف ایک سیکریٹنس میں انٹر کرتے ہیں جب بھی آپ کوئی ریچول پرفارم کرتے ہیں جو قرآن سے. سو ایک ریچول کا ایک تعلق, ایک فریم ورک ڈیولپ ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے اگینسٹ آپ کو ریوارڈز گارنٹیڈ ہیں. کووننٹ آف صلاۃ اینڈ سورہ فاتحہ, یہ سب کووننٹس ہیں. اس کو جب دیکھا تو ہم نے اس پہ پورا ایک چیپٹر لکھا ہے کہ کیسے صلاۃ ان اٹس اون رائٹ از اے کووننٹ, اور سورہ فاتحہ جو ہے وہ ایک سب کووننٹ ہے آف, بیکاز اس میں جب آپ فرام اے لیگل پرسپیکٹیو جب آپ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, دس از سنگل, اٹس لائک انٹرنگ انٹو اے وٹنس باکس. جب ایسے کرتے ہیں, جو بطور وٹنس آپ کھڑے ہو کے ایسے عموماً ہاتھ کرتے ہیں نا کہ جی میں وٹنس کے طور پر, تو یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں بقائے ہوش و دوام میں اس فیکٹ کی تائید کرتا ہوں, اس کا وٹنس بنتا ہوں کہ آپ ایک ہیں, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ کے نبی ہیں. اور یہ میں کوئی رائے نہیں رکھ رہا, میرا یہ ویو نہیں ہے, یہ فیکٹ ایگزسٹ کر رہا ہے, میں صرف اس کو انڈورس کر رہا ہوں, اور ہول ہارٹیڈلی کر رہا ہوں, اور پراپرلی کر رہا ہوں. تو یونی جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی وٹنس لسٹ کا حصہ بن جاتے ہیں. تو اسی طرح کووننٹ آف پرچیزر اینڈ پرچیزڈ, کہ تم نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خرید لیا, آپ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے اپنا وکیل بنا دو, اٹارنی بنا دو, تو میں تمہارے سارے معاملات ایڈریس کروں گا. پھر وکیل تو کچھ یہاں ہیں, وکلا کا ایک بڑا اسٹینڈرڈ فارمیٹ ہے, وہ کہتے ہیں اگر آپ نے مجھے وکیل بنا لیا نا, اب آپ جیسے میں کہتا ہوں ویسے کریں, اب آپ نے اپنی مرضی نہیں کرنی, ورنہ آپ کا کیس خراب ہو جائے گا. تو جب ہم وکالت لیتے ہیں نا, لفافہ لیتے ہیں کسی بندے کا, ہم کہتے ہیں اب آپ نے میری بات مانی, آپ نے مجھے وکیل کر لیا نا, تو فالو مائی انسٹرکشنز, ڈونٹ ڈو اینی تھنگ یور سیلف. جب آپ نے اللہ تعالیٰ کو وکیل کر لیا تو پھر یو فالو واٹ ہی از ریٹن ان دا قرآن, بیکاز دیٹ از واٹ ہی وانٹس, کہ آپ یہ کرتے رہیں تو آئی ول انشور یور پروٹیکشن. کریٹر اور کریشن کا عبداللہ کا تعلق ہے, آپ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے سرونٹ ہیں, اس کے سٹل ڈفرینسز ہیں. ڈیٹر کریڈیٹر کا, کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دینا چاہتا ہے, اتنی یونیک بات ہے. موسٹ پاورفل اینٹی
of the universe is offering to be in your debt. The only time when Allah Ta'ala takes a step down position, and gives you ascendancy, کہ آپ اگر جنرس ہوتے ہو, کسی کو کچھ دیتے ہو, آپ نے مجھے قرض دے دیا, میں آپ کا قرض. اب کائنات کی موسٹ پاورفل اینٹیز انڈر رائٹنگ یور لون, امیجن, اینڈ پرومسنگ اے ریٹرن, اینڈ یو ہیو نو آئیڈیا وٹ دیٹ ریٹرن وڈ بی, اینڈ اٹ ول بی انارمس. So this is an amazing framework that Allah Ta'ala offers each one of us. And اچھا, most of them stand triggered. آپ نے صرف نیت کرنی ہے, کوئی لکھت پڑھ کوئی بھی نہیں ہے. آپ نے صرف اللہ میں یہ قرضہ آپ کو دے رہا ہوں, یہ ہے تو فقیر کو دے رہا ہوں, کسی ریلیٹیو کو دے رہا ہوں, کسی امپلائی کو دے رہا ہوں, میں سر یہ آپ کو بھی, تو آپ باقی اب آپ آپ نے خود ہی وعدہ کیا, یو ہیلپ می آئی ہیلپ یو. آپ اللہ تعالیٰ کو بھولیں گے, انہوں نے کہا پھر میں آپ کو روز ہمیشہ بھول جاؤں گا. یو ریممبر می آئی ریممبر یو, تم مجھے یاد کرو گے, میں تمہارا ذکر کروں گا جہاں تم جیسے کر رہے ہو. انٹائٹلمنٹ آف لو آف اللہ. اچھا, یہ بھی اللہ نے بڑا آبجیکٹیو کرائٹیریا دیا کہ جو اللہ سے محبت ہے اس کا کرائٹیریا دیا ہوا ہے, وہ آپ کچھ اعمال کریں, اور اس میں ایک اہم فعل جو ہے وہ کانٹریکچوئل, اپنے کانٹریکچوئل کمٹمنٹ کو اپ ہولڈ کرنا ہے. ریفیوج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو آپ پڑھتے ہیں, تو بیسیکلی جو مینڈیٹ ہے ابلیس کا اور اللہ تعالیٰ کا, اس سے ٹیمپوریرلی ایگزیمپشن لیتے ہیں کہ سر آپ نے اس کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے اپنے مینڈیٹ کے نیچے, لیکن فار دا ٹائم بینگ میں یہ کام شروع کرنے جا رہا ہوں, تو اس کو ایگزیمپٹ کرائیں اور مجھے ایکسٹرا پروٹیکشن انشور کریں. گارنٹیڈ ریوارڈز کا بے شمار آیات ہیں, پنشمنٹس کی بے شمار آیات ہیں. انوینٹری آف ڈیڈز کی ہے کہ آپ کی ایک ایک بات جو ہے وہ فورینزیکلی ریکارڈ کی جا رہی ہے اور وہ ری پلے کر دی جائے گی. پھر رحم کا عہد ہے, پھر ہارڈ شپ کے بعد ایز کا عہد ہے, تمہیں میں مشکلات بھی دوں گا ایز اے میٹر آف رائٹ, تیار رہنا کسی بھی فارم اینڈ شیپ میں, اور پھر تمہیں اسے بیل آؤٹ بھی کروں گا اگر تم صبر کرو گے, ثابت قدم رہو گے, میری طرف رجوع کرو گے. پھر ہر غصہ کرنے والے مرد اور عورت کے ساتھ ایک عہد ہے کہ اگر آپ غصے کو کنٹرول کرتے ہیں, صبر کرتے ہیں, تو اس کا بھی ریوارڈ انشورڈ ہے. اچھا, صبر کے معنی میں نے اینگری مین اینڈ وومن لکھا ہے, لیکن صبر کے ذرا زیادہ ایکسٹینڈڈ معنی کہ جو بھی نقطہ نظر آپ کا, آپ اس پہ کھڑے ہیں, آپ کا ایک موقف ہے, آپ کا ایک پوزیشن ہے, تو وہ ان معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن یہ ریسٹرین کرنے کی بہت زیادہ پریمیم اللہ تعالیٰ نے آفر کیا ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ ہر انریسٹرینڈ ایکٹ کسی ایک اور اس کی کو مخلوق کو انجر کریٹ کرتا ہے. اس نے تو آپ سے زیادتی کر لی, اب آپ جسے گالی نکالی ہے, وہ بھی بہترین مخلوق, وہ بھی اس اسپیشی کا حصہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہترین مخلوق قرار دیا, تو آپ نے اس کو بی لٹل کر دیا. وہ لکھا ہوا تو یہ کہ اگر تم کرنا چاہتے ہو فبہا, یو آر انٹائٹل, بیکاز تم بھی میری مخلوق ہو, تمہارے سے کسی نے زیادتی کی, پروپورشنیٹ زیادتی کرنا ہے, اس کے ساتھ کو بدلہ لینا وہ لے لینا, مگر اگر تم اسے چھوڑ دو دین آئی ول میک شیور دیٹ یو آر ویل لکڈ آفٹر. یہ گارنٹی ہے, آؤٹ رائٹ گارنٹی ہے. سو غصہ بے شمار ہم سب کے موقع, دن رات صبح شام, معاملات, فیملی, امپلائمنٹ وینیوز میں جب ہمیں غصہ آتا ہے, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یا کسی نے ہمیں کچھ کہہ دیا, کچھ سنا دیا, کوئی بات کر دی, ہم ریئیکٹ کر سکتے ہیں, وہ پرمیشیبل ہے. مگر یہ کہا کہ اگر اس کو تم ریسٹرین کر لو, بیکاز جو کرنے والا ہے وہ بھی نیور دی لیس اسی اسپیشی کا حصہ ہے. پھر میڈیٹرز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بڑے براہ راست انکریجمنٹ بھی ہے اور وعدے بھی ہیں کہ جو کسی ڈسپیوٹ کو میڈیٹ کرے گا, چاہے وہ جج صاحب ہیں, جج صاحب نہ بھی ہوں, وہ میڈیٹر ہے, آربیٹریٹر ہے. اس پر میں نے ایک ٹاک دی تھی ریاض میں, ریاض کا آربیٹریشن ویک تھا, وہاں پہ سارے وکلا آئے ہوئے تھے ایک ہفتے کی, تو میرا انہوں نے اسپیشل لیکچر رکھوایا جس میں اس پر ایمفیسس تھا کہ جو ہم وکیل ہیں, جو ہم ججز ہیں اور باقی ہیں, اور پھر وہ بھی نہیں, ہر والنٹری آربیٹریٹر اور میڈیٹر کو وعدہ کیا ہوا ہے, یعنی کہ آپ اور میں کسی اور کا جھگڑا دیکھتے ہوئے اس کو پہ انٹر ہو جائیں کہ بھئی میں تمہاری مصالحت کراتا ہوں, تو اس میڈیٹر کو اتنا زیادہ ریوارڈ دینے کا وعدہ ہے کہ اٹ از انبلیویبل. پھر اسی طرح ورلڈلی نالج گین کرنے کا بھی, کہ تحقیق کرو, ریفلیکٹ کرو, عالم بنو, چیزوں کو دیکھو, بیکاز اسی میں سائنس نظر آئیں گے. تو میرا خیال آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ایک بڑا مشہور ویل نون تھیسس ہے جسے کہا جاتا ہے دا ورک آف گاڈ اینڈ دا ورڈ آف گاڈ. ورک آف گاڈ اینڈ دا ورڈ آف گاڈ. ورک ہے وہ سارا کچھ, قرآن ورڈ آف گاڈ ہے. ورک آف گاڈ میں آپ, نظارے, چمن, ستارے, فیکٹریاں, یہ سب ورک آف گاڈ ہے.
تو ورک آف گاڈ اینڈ ورڈ آف گاڈ کمبائن کرتا ہے. ایک پڑھتے ہیں تو دوسرا سمجھ آتا ہے, ایک دیکھتے ہیں تو پہلا سمجھ آتا ہے. تو یہ کہا گیا ہے. اور جس طرح وہ حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, مون اور سٹارز کا کمبینیشن, جو پڑھا لکھا ہے وہ اس طرح جیسے چاند ہے باقی ستاروں میں. سو پڑھنا, دنیاوی علوم کو حاصل کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز اس کے بغیر آپ اللہ کی نشانیوں کو نہیں سمجھ پائیں گے. اللہ کی نشانیوں سے میری مراد ہے قرآن میں سب چیزیں جب اللہ تعالیٰ نے ملکیت کے طور پہ کلیم کر لیں تو وہ ایگزیبٹس آف قرآن ہو گیا نا. ستارہ بھی ایگزیبٹ ہو گیا قرآن کا, چاند بھی ایگزیبٹ ہو گیا, اسپیس بھی ایگزیبٹ ہو گیا, انسان بھی ایگزیبٹ ہو گئے. نیشنل جیوگرافک میں جو میں اور آپ دیکھتے ہیں وہ سارے ایگزیبٹس ہو گئے, اسپیشیز ایگزیبٹس ہوگی, میں اور آپ ہو گئے, ہمارا تھنکنگ پروسیس ہو گیا. اب جو ان ایگزیبٹس کو سمجھنے کی صحیح کرتا رہے گا, اس سے وابستہ کوئی بھی ورلڈلی نالج کام کرتا رہے گا, وہ اگر اس نیت سے کرے بطور مسلمان, تو اللہ کے اور نزدیک ہوتا جائے گا, کہ اس کو نظر آنی شروع ہو جائیں گی, ایویڈنس نظر آنی شروع ہو جائے گی اس کی حاکمیت کی. جس طرح یہ آپ نے شاید سنا ہو, کیمبرج کے کون سے وہ نیوٹن صاحب جو تھے, وہ ڈیوینٹی کے پروفیسر تھے فزکس کے کیمبرج یونیورسٹی میں. تو وہاں پر انہوں نے لکھا, ویسے تو یہ لکھا کہ جی یہ اپنے لاز بنائے بڑے فیمس, مگر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ میری رائے میں ٹرینٹی کا پرنسپل غلط ہے, اور میری رائے میں اس کائنات کو چلانے والی کوئی پاور موجود ہے. وہ اپنے ڈاکیومنٹس میں لکھ کر گئے, وہ ڈاکیومنٹ چھپے رہے. تو 1930s میں ایک آکشن میں وہ ڈاکیومنٹس ریٹریو ہوئے, تو کسی نے وہ نیوٹن پروجیکٹ کے نام سے وہ اپلوڈ کیے ہیں. تو آپ دیکھیے گا جس میں نیوٹن صاحب نے اپنی میتھمیٹیکل کیلکولیشنس کے بعد ہی کیم ٹو دس کنکلوژن کہ ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائنر, اس تھیوری کو بعد میں انٹیلیجنٹ ڈیزائن تھیوری کے نام سے کہتے ہیں. سو میں کہہ ہی رہا تھا کہ اسی طرح کووننٹ ٹو ایکسل ہے, جب آپ کو خلیفہ کے طور پہ ڈیزگنیٹ کر دیا اور یہ کلیم کیا گیا کہ آپ بہترین مخلوق ہیں, اور کلیم کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں, انہوں نے آپ کو زمین پر بھیج دیا. اب آپ اپنی ایکسلنس کو کیسے ڈیمونسٹریٹ کریں گے دنیا میں آگے بڑھ کے؟ جو بھی آپ کو کیپیبلٹی کنفر کی گئی ہے, وہ چیز جو آپ کو سکھائی گئی, آپ کو کچھ سکھایا گیا, مجھے کچھ سکھایا گیا, کسی کو بزنس ایکیومن سکھایا گیا, کسی کو وکالت سکھا دی گئی, کسی کو آرٹسٹ بنا دیا گیا, کسی کو کوئی اور شعبہ دے دیا گیا. تو جو شعبہ جس کو دیا گیا اس نے اس شعبے میں اس صلاحیت میں ایکسل کرنا ہے. میری اور آپ کی صلاحیتیں یکجا نہیں ہیں. آپ میں ایسی صلاحیتیں ہو سکتی ہیں جو میرے میں نہیں ہوں گی, میرے میں جو ہے وہ ان میں نہیں ہوں گی, ان میں جو ہے وہ ان میں نہیں ہوں گی. ان صلاحیتوں کی دریافت, ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان میں ایکسل کرنا, یہ اس مینڈیٹ کو پرفارم کرنے کا حصہ ہے. کیونکہ آپ اگر اس میں ایکسل کرتے ہیں, انوویشن کرتے ہیں, نئی چیزیں لاتے ہیں, نئی اختراعیں کرتے ہیں, تو آپ ایویڈنس ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں کہ بے شک میرے بارے میں جس اسپیشی کا حصہ ہوں, میرے بارے میں جو یہ دعویٰ تھا کہ میں دنیا کی بہترین مخلوق ہوں, میں ہوں. تو میں نے کتنی ایجادات کروائی, میں نے کتنے پیٹنٹ رجسٹر کروائے, میں نے کتنے کاپی رائٹ کروائے, یہ اس کی ایویڈنس بن جائے گا نا. تو آج اگر آپ کاپی رائٹ کے رجسٹر اٹھا کے امریکہ کے دیکھیں اور پاکستان کے دیکھیں تو آپ شرمندہ ہو جائیں گے, یا مسلمان ملکوں کے دیکھیں کہ کوئی کنٹریبیوشن ہماری ڈاکیومنٹڈ ہے ہی نہیں ان معنوں میں جس طرح سے ہونی چاہیے اس کی, جو قرآن کو فالو کر رہا ہے. پھر ایک کووننٹ, اس پہ میں نے لیکچر دیا تھا استنبول میں, کہ انٹرپرینور, ہر وہ شخص جو بزنس مین ہے, اس کے ساتھ ایک مخصوص قرآن کا کووننٹ ہے کہ تم نے ناپ تول میں انشور کرنا ہے, کانٹریکٹس اپ ہولڈ کرنے ہیں, کیسے چیزوں کو, معاملات کو طے کرنا ہے, لکھنا ہے کمرشل ایگریمنٹس کو, اینڈ سو آن. اسی طرح آپ نے میسنجر کو فالو کرنا ہے. پھر آپ کا پرائیویٹ کووننٹ ود اللہ ہے, جو آپ کبھی کبھی دعائیں مانگتے ہیں, یا اللہ اس نیکی کے بدلے میرا یہ کام کر دے, یا میں 10 نفل پڑھوں گا ایگزام میں پاس ہو جاؤں. یہ پرائیویٹ کانٹریکٹنگ ہوگی نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. پھر ٹرسٹ کا کووننٹ ہے, پھر کووننٹ آف انڈرٹیکنگ اور اوتھ ہے. بے شمار انڈرٹیکنگز جو ہیں قرآن میں آپ کو نظر آتے ہیں, مختلف قسمیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں, مخلوق کی, لوگوں کی, وقت کی, ٹائم کی. یہ تمام کی تمام لیگل فریم ورکس ہیں, اس پر ہم ویسے سیپریٹ کام کر رہے ہیں. پھر ایک کووننٹ وتھ خواتین و حضرات نان بلیورز ہے. نان بلیورز کے ساتھ یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ نان بلیورز کے لیے اس کی جو نیچر ہے وہ ایک لیگل نوٹس کی ہے قرآن کی. جس طرح لیگل نوٹس میں ہم لکھتے ہیں کہ دیکھیے میں آپ کو 15 دن دے رہا ہوں, آپ ایک غلط چیز کی طرف جا رہے ہیں, غلط کام کر رہے ہیں, اگر آپ نے اپنی اصلاح نہ کی تو میں پھر آپ کے خلاف فلانی کا, وہ کھل کے آپ وہ کارروائیوں کی تفصیل لکھتے ہیں اپنے لیگل نوٹس میں. بین اسی طرح اللہ تعالیٰ ڈسکلوجر آف پنشمنٹس دیتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو نہ مانا تو اس کے نتائج یہ ہیں. اور ڈسکلوجر, کچھ لوگ ایک دفعہ مجھ سے بات کر رہے تھے باہر کہ قرآن ڈراتا بہت ہے یا بہت خوفناک انداز میں,
جہنم کی گفتگو کی ہے. میں نے کہا یہ لیگل کمپلشن ہے, ڈیو پروسیس کی ریکوائرمنٹ ہے. یو ہیو ٹو میک اے ڈسکلوجر اباؤٹ دا پنشمنٹ دیٹ یو ول فیس, ادروائز پیپل ول سے سر آپ نے بتایا نہیں تھا, میں تو اگر مجھے پتہ ہوتا تو آئی ووڈ ہیو الائنڈ مائی کانڈکٹ اکارڈنگلی. تو اسی طرح پھر وتھ پریٹینڈنگ منافقین کے ساتھ سوشل کووننٹس جو ہے, یہ ایک تفصیلی اس پر میں آئی جسٹ کوئکلی گو تھرو دس. سوشل کووننٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ سوشلی اپنے آپ کو کیسے لے کے چلتے ہیں. اس میں اپ ہولڈنگ رول آف لا ہے, کیونکہ اولو الامر کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایکچولی رول آف لا کے ساتھ لنکڈ اپ ہے. سو ایک آپ کا میثاق کی ڈیفینیشن کی بنیاد پہ قانون کو اپ ہولڈ کرنا ہے, دوسرا اولو الامر کے لیگل فریم ورک کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جو آپ میں حاکم ہے جو اس کا فریم ورک آپ نے فالو کرنا ہے. اسی طرح اگر تم میں سے ایک جماعت جو ہے جس کو ڈیزگنیٹ کیا جاتا ہے ٹو انفورس کہ وہ نیکیاں انفورس کرے, کیا وہ جماعت کوئی پرائیویٹ جماعت ہو سکتی ہے؟ میری رائے میں نہیں. اگر اسٹیٹ سٹرکچر نہ ہو تو پھر پرائیویٹ جماعت ہو جائے. لیکن جو آپ کے ریاست کے محکمے ہیں ان پر یہ آبلیگیشنز ہیں کہ انہوں نے امپلیمنٹیشن انشور کرنی ہے. یہ وہ مینڈیٹ, تو چاہے وہ پولیس ہے اس وقت تو بہت اس کی رائے, اس کے بارے میں لوگوں کی رائے جو ہے وہ ہے, لیکن بہرحال لیگلی اسپیکنگ پولیس, ایف آئی اے, باقی ادارے, کسٹمز, یہ وہ تمام ادارے جو ہیں یہ ادارے ڈیزگنیٹڈ ہیں. اس میں ایک اور چیز ذہن میں رکھیے سوشل کووننٹس کے کانٹیکسٹ میں خواتین و حضرات, کہ کل تک جن چیزوں کو گناہ کہا جاتا ہے, یا آج بھی جو ہمارے ریلیجیس جورسپروڈنس ہے اس میں گناہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے فار رانگز انڈر دا قرآن اینڈ سنہ. اس کو اگر آپ دیکھیں تو آج تقریباً 90% آف گناہ جو ہیں ان کو اوفینسز کہا جاتا ہے. وہی چیز جو گناہ تھی کل وہ آج اوفینسز میں آئیڈینٹیفائی آپ کر سکتے ہیں بڑے کنوینئنٹلی. تو اگر آپ پاکستان پینل کوڈ اٹھا لیں, انڈیا کا پینل کوڈ اٹھا لیں, فرانس کا پینل کوڈ اٹھا لیں, یو کے کا, یو ایس کا پینل کوڈ اٹھا لیں, تو 400-500 کے قریب وہاں پر اوفینسز درج ہیں جو کسی نے نہیں کرنے, یہ نہیں کرنا, کرو گے تو سزا ملے گی. تو ان ادر ورڈز یہ 450-500 برائیوں کی لسٹ ہے جو لکھ دی گئی ہے. تو اگر آپ یہ طے کر لیں کہ یہ برائیاں جو لکھی ہوئی ہیں پی پی سی کا ٹیبل ہے یہ میں نہیں کروں گا, کیونکہ یہ سب گناہ ہیں, ایک تو دنیاوی سزا ہے اس کے علاوہ, تو آپ سڈنلی دیکھیں گے کہ آپ کا لنک ود دا قرآن اینڈ دا ماڈرن انوائرمنٹ بڑا مستحکم ہو جائے گا. اسی طرح لسٹ آف کووننٹس میں آپ کو ایڈوائز ہے کہ آپ گڈ ڈیڈس کر سکتے ہیں, اور پھر اس کے بعد لا گیور کا جو ہے کووننٹ ہے, شریعت کا جس کو آپ شرعی احکام کہتے ہیں, کہ یہ ظاہر قرآن کو کچھ جو علماء ہیں ان کا ویو ہے کہ تمام کے تمام یہ شرعی احکام, وچ از فیئر ون اپروچ, ٹھیک ہے ایسے لے لیجیے. اب آپ شرعی احکام کو بھی جب آپ اس پرپس سے کریں گے کہ مجھے اس سے ثواب ہوگا تو وہ کانکرنٹلی کووننٹ ہی بن جائے گا. پھر اسی طرح اسٹیٹ اور سٹیزن کا ہے, ہیومن ڈگنیٹی کا, حقوق العباد کا ہے. پھر شورا کا کووننٹ ہے, کنسلٹیشن سے وجود میں آتا ہے. ہر کنسلٹیشن از اے مینڈیٹ فرام دا قرآن, فیملی سے لے کے کارپوریٹ کے جو بورڈز ہیں ان کے جتنی یہ انٹرنیشنل بورڈز ہیں, انٹرنیشنل وینیوز ہیں. پھر قرآن, کرسچن اور جوئش کووننٹ آف جہاد, جیسا میں نے کہا اوور لیپ کرتا ہے مور اور لیس ود انٹرنیشنل لا. پھر کووننٹ لائک پرنسپلز ہیں کہ اگر آپ صحیح کرو گے تو پھر اس کا نتیجہ ملے گا, یہ بھی ہدایت, یہ بھی کووننٹل فریم ورک ہی ہے. پھر لیگل آرکیٹیکچر آف قرآن ہے, یہ ہم سیپریٹلی اس پہ کام کر رہے ہیں, جس میں ہم کہتے ہیں کچھ ونڈر فریزز آف دا قرآن ہیں جو آج کے دور میں فوراً اپلیکیبل ہو جاتے ہیں. روپ یا رسی کو ایک ویژول کے طور پہ لیا گیا ہے کانٹریکٹ کے, اس کو مضبوطی سے تھامو. جو ڈکشن ہے قرآن کی وہ آپ سب مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ وہ اس طرح کا انداز اپنایا گیا کہ بڑا اڈیپٹیبل ہے ٹو ماڈرن انوائرمنٹ. پروسیس آف وٹنسنگ ہے, کمیونیکیشن آف دا کووننٹ ہے, پھر رول بک, پھر یہ کووننٹس پہ جو تھوڑا بہت کہیں کام ہو اس کی, پھر اس کی سوشل امپیکٹ ہے, یہ اس کی سمری ہے. آپریشنلائزنگ, پھر کووننٹ کا جو یہ آئیڈیا جب ہم نے اس پہ بات چیت شروع کی تو اس کا فیڈ بیک بڑا اچھا آیا. تو ہمارا خیال تھا کہ ہم ان 3 کووننٹس پر جو انڈر دا قرآن ہے ان پر فوکس کریں, اور ان پر تو اس لیے قرآن کووننٹ ریسرچ سینٹر اسلام آباد میں قائم کیا, جو ریسرچ سوسائٹی آف انٹرنیشنل جس کا آپ ذکر کر رہے تھے اس کے ایک کمرے میں وہاں پہ کام کیا ہے. تو اس بیسک ٹیم ممبر ایک یہاں پر موجود بھی عاطف صاحب, اور اس میں جو ہم فیوچر ایریا جس کے ساتھ یہ ڈو ٹیل کرے گا وہ رول آف لا کا, ADRC کا, ڈیولپمنٹل اسٹڈیز, کلائمیٹ چینج, کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم, بزنس میں ہیومن رائٹس اینڈ سو آن. یہ اس کا فرنٹ پیج ہے ہماری ویب سائٹ کا. تو اس میں آپ دیکھیں گے جو سب سے امپورٹنٹ
فارمولیشن ہے وہ اوپر لکھی ہوئی ہے سب سے اوپر. انٹرنلائزنگ دا سینکٹیٹی آف کانٹریکٹس لیجسلیٹو کووننٹس اینڈ ٹریٹیز. میں دوبارہ پڑھتا ہوں. انٹرنلائزنگ دا سینکٹیٹی آف کانٹریکٹس لیجسلیٹو کووننٹس اینڈ ٹریٹیز. یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. تو اس کو جو ڈیڈیکیشن ہے وہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اس طرح سے کی: ڈیڈیکیٹڈ ٹو آنریبل ریسیپینٹ، پرائم وٹنس، پریکٹیشنر اینڈ گارڈین آف دا قرآنک کووننٹس، knowledgeable about lex loci of the jurisdiction hereafter, messenger, envoy of Allah and last of his prophets حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ لیکس لوکائی کا مطلب ہے جو اس قانون کو جانتا ہے جو اپلائی کرے گا اس جورسڈکشن ہیئر آفٹر میں. یہ اس کا اردو ترجمہ ایک اور دوست ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ بڑی یوزفل ہے، انہوں نے اس پر زبردستی اس کا اردو ترجمہ کیا ہے. اور کچھ ہم آرٹیکلس پہ کام کر رہے ہیں جو SSRN پہ کچھ اپلوڈ کر دیے گئے ہیں. Oral agreements in Quran and Vienna Treaty Law کا combination, Al-Maruf the Wonder Phase of Quran, the Quran's Iron Ring business and professional standards سے وابستہ ہے, Quran and legal metrology. پھر articles جو under process of economic architecture پر ہیں. Is متقی a modern day law abiding citizen. اب متقی کے بارے میں ظاہر ہے ایک رائے ہے کہ متقی کون ہوتا ہے. تو ہم نے سوچا کہ جو ایک ریزنیبل مین کا کیس لاء میں ڈیولپڈ کانسیپٹ ہے بائی دا سپیریئر کورٹس، وہ ہے ایک بڑا معقول آدمی جس سے کوئی کسی کو مسچف کاز نہ ہو، کوئی تکلیف نہ پہنچے، انتہائی دانش مند، ہر قدم قدم پھونک ایک فکٹیشس کردار تخلیق کیا ہے ججز نے اوور اے پیریڈ آف 200 ایئرس کے. ریزنیبل پرسن، اس ریزنیبل پرسن کے اگینسٹ ہر چیز کو مہیا کیا جاتا ہے. تو ہم ریزنیبل پرسن کے لیگل انگریڈینٹ اور متقی کے جو لسٹڈ انگریڈینٹ ہیں ان کا کمبینیشن آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے دور حاضر کے نوجوان کو سمجھانا متقی بن جاؤ تو وہ تھوڑا سا ذرا کہے گا پتہ نہیں میں نے کیا کرنا ہے. جب آپ اسے کہ یار ریزنیبل پرسن بن جاؤ، لیکن ذہن میں قرآن کو رکھو تو اس کو فوراً بات سمجھ آ جائے گی. سو یہ کچھ باتیں میں نے آپ کو کر ہی دی ہیں. اور پھر کووننٹ آف ایکسل، یہ میں خلائل کنکلوڈ دس. یہ ایک بروئی صاحب کی کتاب کا ایکسٹریکٹ ہے جو جس نے اپلوڈ کیا ہے، تھوڑا سا اسے کاٹ دیا ہے. اس میں خوبصورت بات نیچے لکھی ہوئی ہے جس میں ایک بروئی صاحب نے کہا تھا کہ ہر پرائیویٹ ایگریمنٹ ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ ہے، کیونکہ ہر ایگریمنٹ میں اللہ تعالیٰ پارٹی ہیں. نارملی لوگ کہتے ہیں نا جن بزنس میں اللہ تعالیٰ کو پارٹی بنایا، 5% رکھا ہے، 10% رکھا ہے، وہ اپنی جگہ. لیکن یہاں پر ایک مستند قابل وکیل یہ کہہ کر گئے ہیں کہ ہر ایگریمنٹ جو آپ پرائیویٹلی کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ پارٹی ہیں، ٹرائی لیٹرل ہوتا ہے. تو ٹیم جو میری ہے اس کا بھی شکریہ جس نے اس میں کام کیا. اور یہ دوحہ کی پریزنٹیشن یہ ریاض میں یہ جو تھی، اسی طرح استنبول میں تھی، اور یہ کچھ اور ڈسکشن. تو تھینک یو ویری مچ خواتین و حضرات آپ کا. تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے بہت زیادہ. تو جی اب اٹس کویسچن آنسر ٹائم. وی ہیو 2 مائکس، تو جس کو سوال پوچھنا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے گا. میرا نام منظر الہی ہے جی. میں یہ فخر سے بھی کہہ سکتا ہوں اور خوشی سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ بلال کے ساتھ ہماری جو دوستی کا تعلق ہے وہ تقریباً نصف صدی کا ہے. اور اس میں خوشی کی بات یہ ہے کہ بلال نے ہمیشہ اس رفاقت کے طویل سفر میں نے دیکھا کہ ہمیشہ خلوص محنت پہ میں بہت زور دوں گا، بہت زیادہ محنت جس کو میں نے قریب سے دیکھا، اور ہمیشہ ایک نئے کام کی بنیاد رکھی جو قابل قدر تھا. اور ظاہر ہے جو ہمارے ساتھی جو ماڈریٹر تھے انہوں نے اس کی کچھ تفصیل بھی بتائی، میں اس میں نہیں جاؤں گا. لیکن یہ والا کام جو ہے یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ قابل تحسین ہے کہ آج کل کے اس دور میں جب ہم جس مراحل سے معاشرے کی تباہی اور ویلیوز کی تباہی اور مملکت خداداد پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، تو اس چیز کو ڈاکومنٹ کرنا، لوگوں کو اس طرف روشناس کرانا اور یہ شعور پیدا کرنا کہ ہماری زندگی بحیثیت مسلمان ہم جس قرآن کو چوم کے چاٹ کے اور جزدان میں لپیٹ کے رکھتے ہیں اس کے اندر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پوشیدہ رکھا ہے، جو ہماری روزانہ کی زندگی سے، عام زندگی سے لے کر کاروباری زندگی تک، ملازمت کی زندگی تک، تعلیم کی زندگی تک، شادی بیاہ تک، ہر چیز کا معاہدہ جو ہے وہ کتنا خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں ایمبیڈ کر دیا ہے. تو بہت بہت مبارک آپ کو، آپ کی ٹیم کو. میرے 2 سوال ہیں. دوسرے سوال کا جواب مجھے جزوی طور پر ملا ہے جس میں میں چاہ رہا تھا
کہ اس کا اردو ترجمہ بہت ضروری ہے تاکہ ہماری جو خواندگی کی شرح ہے ملک میں اس کے پیش نظر اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جا سکے اور آسان بنایا جا سکے. پہلا سوال میرا زیادہ اہم ہے, اس کا جواب آپ یقیناً بہتر دے سکتے ہیں, کہ یہ جتنے قرآنی معاہدات ہیں جن کی طرف آپ نے توجہ دلائی بلال, کیا ان کی ریفلیکشن, جب ہم یہ کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان اور ہمارا ایک آئین ہے 73 کا آئین, تو کیا ان کی ریفلیکشن ہمارے آئین میں موجود ہے کم و بیش, یا اس میں کوئی کمی ہے, اور کیا اس طرف کوشش کرنے کی اور درست قدم اٹھانے کی ضرورت ہے کہ ان معاہدات کو اگر ہمارے پاکستان کے آئین میں, جس کے تحت یہ ملک ہم سمجھتے ہیں چلایا جاتا ہے اور چلایا جانا چاہیے, جو ہمارا بیسک ڈاکومنٹ ہے اس ملک کو چلانے کے لیے, کیا اس کے اندر اس کی ریفلیکشن ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کو کیسے شامل کیا جا سکتا ہے تاکہ ایک مربوط انداز میں جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں اور یہ لکھا پڑھا گیا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, تو میرا خیال ہے دس از انیویٹیبل کہ ہم ان قرآنی معاہدات کو اس آئین میں شامل کریں تاکہ آنے والی زندگی میں اس ریاست کا کاروبار اس کے تحت چلایا جا سکے. بہت شکریہ. بہت شکریہ منظر صاحب. جہاں تک آئین کا تعلق ہے تو میں یہ عرض کر دوں کہ آئین جو ہے آپ کا, اس میں یہ معاہدات کا براہ راست ذکر ان معنوں میں تو نہیں ہے جن معنوں میں ہم نے لسٹ ڈاؤن کیا, لیکن ہے بائی ریفرنس ہے, کیونکہ ایک تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام ہے, دوسرا آئین کے اندر ایک اسپیسیفک پروویژن ہے کہ کوئی ایسی قانون سازی نہیں ہوگی جو اسلام سے متصادم ہو, اور پرنسپلز آف پالیسی میں بھی لکھا ہوا ہے کہ مسلمان جو اس ملک کے رہنے والے ہیں وہ کوشش کریں گے کہ ان کا لائف سٹائل بتدریج قرآن اور سنت کے مطابق آہستہ آہستہ ڈھلتا جائے, اور حکومت اپنی فیصلہ سازی میں اس کنسیڈریشن کو سامنے رکھے گی, اور حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پریمبل میں ڈائریکٹلی دی. ان فیچرز کی وجہ سے جو علماء کرام ہیں ان کا براڈ کنسنسس تقریباً ہے کہ یہ ایک اسلامی جمہوری ملک ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن اینڈ ایز پر دا لا. اس پر مجھے یاد ہے اس پر بڑا کام ہوا 1950s 60s میں جب پاکستان بنا, تو بہت انتھوزیازم تھا کہ ایک ایسا ملک وجود میں آ رہا ہے جو اسلام کے حوالے سے ہے, تو اب اس کا نظام, اس کا فریم ورک, اس پہ کیسے کام شام کیا جائے. اس کے لیے محمد اسد صاحب کو علامہ اقبال نے پرسویڈ کیا کہ آپ پاکستان آئیں, جنہوں نے روڈ ٹو مکہ اور ان کا فیمس ترجمہ, اور وہ پہلا پاسپورٹ ان کو ایشو کیا گیا, پاسپورٹ نمبر 1 محمد اسد صاحب کو, جو مجھے پتہ ہے. اسد صاحب اسکالر تھے, وہ آئے, اس کے بعد بے شمار اور اسکالرز آئے, اور ان اسکالرز نے 50s 60s میں کام کیا. 70s میں اس پر مختلف ویوز آتے رہے, بیکاز مسئلہ کیا آ رہا تھا, مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ لوگوں کے ذہن میں تھا اسلامائزیشن آف لاز. اب لاز کی اسلامائزیشن کا مطلب یہ تھا کہ 8000 قوانین انگریز چھوڑ کر گیا تھا, ایک ایک قانون کو پکڑ کے اس کو اسلامائز کیسے کیا جائے. اب جو کرنے بیٹھتا تھا وہ سوچنا اٹیمپٹ ہوتی تھی, پھر تھوڑا ودرا کر جاتے تھے کہ اس کو تو اسلام, اس میں غیر اسلامی تو ایشو ہے نہیں. اب موٹر وہیکلز ایکٹ میں نے ذکر کیا, اس کو مطلب یہی لکھا جانا ہے جو اس میں لکھا ہوا کہ لائسنس کی ٹرم اینڈ کنڈیشنز کیسے ہوں گی, باقی قوانین کیسے ہوں گے, اینڈ سو آن. سو جتنے کنٹمپریری لاز تھے, ایفرٹ کی گئی کہ ان کو ریکوڈیفائی کرنے کی ایفرٹ کی جائے, مگر وہ کامیاب نہیں ہوئی, بیکاز ایگزسٹنگ ٹیکسٹ بڑے مربوط اور بڑے, ان پر ایک کیس لا تھا, ان کی ایک بیک گراؤنڈ تھی. تو لے دے کر 2 یا 3 ایریاز میں قانون سازی کی. ایک فیملیز کا, تو فیملیز لا بنایا گیا, ایک حدود کا لا بنا, لیکن ساتھ ساتھ پیرل سسٹم بھی چلتا رہا. تو اب کنویئر بیلٹ 2 ہیں, ایک کرمنل لا کی اسلامک, ایک ریگولر کی, تو وہ پروسیکیوٹر کی چوائس ہے کہ کس کو وہ چوز کرتا ہے. تیسرا جو ایریا قانون کا تھا وہ کانٹریکٹ یا اسلامک ربا کے خلاف ایک قانون سازی پر بہت کام ہوا ہے, اور اس میں اسٹیٹ بینک نے فار ایگزامپل کچھ اسپیسیفک آئیڈینٹیفائی کیے کہ مشارکہ, مداربہ, اس کے لیگل فیچرز کیا ہوں گے. فارمل نوٹیفیکیشن اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پر بھی ہے. اس سے بڑھ کر جو اس کے اندر اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل بنائے گی پاکستان میں, یہ غالباً واحد وینیو ہے اسلامک ورلڈ میں, بہت کم, شاید میری کم علمی ہو, لیکن مجھے جو سمجھ یاد ہے یہ باضابطہ ایک وینیو ہے جس کی جاب ڈسکرپشن یہ تھی کہ اس نے ایک ایک قانون کو اٹھا کر اس کو ایگزامن کرنا تھا کہ یہ اسلام سے متصادم ہے یا نہیں ہے, کس حد تک ہے, اس کی اسپیسیفک پروویژنس کو. یہ انہوں نے سارا کام کئی سال لگا کر ایک ایک اسٹیچو کو, تو یہ جو 8000 قوانین یا پلس کا میں ذکر کر رہا ہوں, یہ ہماری ایک کتاب ہے جسے ہم کہتے ہیں وہ
کوڈ پاکستان کوڈ، اس میں کئی والیومز میں لکھے ہوتے ہیں. تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ تقریباً 95% قوانین ہم آہنگ ہیں اسلام سے. اب یہ بہت بڑی فائنل تھی. تو اسی طرح جب یہ اس پر بات چیت شروع ہوئی تو پھر آہستہ آہستہ یہ جو ایمفسس تھا کہ ہم نے ہر چیز کو اسلامک ورژن میں کوڈیفائی کرنا ہے، اس پر لوگوں کو سمجھ آنا شروع کہ یہ ہر چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایز لانگ ایز قانون جو ہے متصادم ہے تو پھر اس صورت میں ہم اس طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر وہ نہیں ہے تو وی کین لیو ود دیٹ. اب کانٹریکٹ ایکٹ کا لا ہے، اسپیسیفک پرفارمنس کا قانون ہے، اور بے شمار قوانین ہیں جو آپ کے ریگولیٹری نیچر کے ہیں. ان کو آپ نے کیسے کریں؟ یہی موقع ملا تھا مسلم کنٹریز کو جب یو اے ای میں آئل نکلا تو یہ بے شمار ان کے بعد ریسورسز آئے، ان کے بعد آپشن تھی کہ تمام کے تمام قوانین کو شریعہ کہہ لیں یا اسلامک سینس میں بنا سکتے، مگر وہ نہیں بنا پائے بیکاز اگین اگر آپ نے آئل ایگریمنٹس کرنے ہیں تو وہ بھی دور حاضر کے کانٹیکسٹ میں کرنے. تو طے پھر ایونچولی اسی لیے جو یہ سارا تھا اس کا اسکالرز نے بہت ایفرٹ کیا لیکن وہ بات بن نہیں سکی. سو اب جہاں ہم کھڑے ہیں آج 2024 میں، پوزیشن یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو بین الاقوامی قوانین ہیں ان کے ہم آہنگ بھی آپ نے قانون سازی کرنی ہے. ہزاروں کی تعداد میں بین الاقوامی ٹریٹیز ہیں. ہر آپ کا قانون کسی نہ کسی ٹریٹی 70% آف آپ کے قوانین کسی نہ کسی ٹریٹی سے منسلک ہیں. تو آپ نے یہ چیز طے کرنی ہے کہ اس میں کوئی غیر اسلامی چیز ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو فبیہا یو کین پروسیڈ ود اٹ ود دا نیت کہ یہ آپ میثاق کو انفورس کر رہے ہیں. تو جب یہ 50s میں بھی جب بات ہوئی تھی تو علماء کرام نے کہا تھا کہ اسلامک ریاست، تو یہ پھر ڈسکشن ہوئی کہ کوئی اس کا سٹرکچر ہے، کیا اس کا نام خلافت ہوگا، ڈیموکریسی ہوگی، پریزیڈینشل سسٹم ہوگا، فلانا سسٹم ہوگا. تو پھر یہ بھی طے ہوا کہ نام کی بھی ضرور سٹرکچر ایز سچ کوئی ریکوائرڈ نہیں ہے لیکن ایلیمنٹس ریکوائرڈ ہیں. تو پھر مختلف علماء کے کمیشنز بیٹھے، ان کمیشنز نے اپنی رپورٹس میں لکھا کہ اگر کسی آئین میں یہ چیزیں پوری ہو رہی ہوں تو ہم اسے اسلامی ریاست کے طور پر ایکسیپٹ کر لیں گے. تو ان کے موقف میں پاکستان کے آئین میں یہ سارے باکسز جو ہیں وہ ٹک ہو رہے ہیں. تو میرا اس کو کہنے کا میری مراد یہ ہے کہ پاکستان کا آئین جو ہمارے اسلامی ممالک کے آئین ہیں باقی انڈونیشیا، ملیشیا، ایجپٹ، جارڈن، ان سے اس لحاظ سے بہت بہتر ہے. اس کو پراپرلی پروجیکٹ نہیں کیا جا رہا جس طرح سے ہم آج بات کر رہے ہیں، اس کو لنک نہیں کیا جا رہا. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامک لا کی لین یا اسلامک کی لین بہت ڈفرینٹ ہے فرام اے ریگولر لا. میں اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ دونوں ہم آہنگ ہیں. قرآن ہم آہنگ ہے بے شمار قوانین سے جو ہم دیکھتے ہیں. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کا یہ لیبر کی قوانین، انڈسٹریل ریلیشنز لا آرڈیننس جو ہے، جو فیکٹریز میں لیبرز کو جو تنخواہیں دی جاتی ہیں، چھٹیاں، ان کی برات، ان کے میڈیکل، وہ سب اس کے نیچے ریگولیٹڈ ہے. اب وہ ہے تو انٹرنیشنل ILO کنونشن کے فریم ورک میں بنا ہوا، لیکن اگر آپ نیت ہی کر لیں کہ مجھے بھی حکم ہے کہ میں نے مزدوروں کو لک آفٹر کرنا ہے، پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو دینا ہے، تو سڈنلی وہ کام جو آپ کمپلائنٹ ڈومیسٹک لا کا کر رہے ہیں وہ عبادت کا درجہ بھی اختیار، اس کا آپ کو ریوارڈ بھی انشور ہو جائے گا. سو جب آپ یہ کلیئرٹی لوگوں کو دینا شروع کر دیں گے نا تو انٹرنلائز کریں گے وہ قانون کو اپ ہولڈ کرنا کہ اچھا یہ جو میں کام کر رہا ہوں، میں بغیر لائسنس کی گاڑی چلا رہا ہوں، تو لائسنس کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک مسچف جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے تو میں انیبلڈ ہوں، میں اس قابل ہوں کہ اس مسچف کو ہینڈل کر سکوں. سو کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ، جو اسلامک ریاست ہے، پاکستان اسلامک ریاست کے فنڈامنٹلز کو پورا کرتا ہے. کانسٹیٹیوشنلی جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو بے شمار علماء کی کمیشنز 50-60 بنے، ان کی بھی ریکوائرمنٹس کو پورا کرتا ہے. اور موجودہ دور کے جو علماء ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں. نان اسٹیٹ ایکٹرز کا نیریٹو کچھ اور ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں ایک اسٹرکٹو سینس آف ایمریٹس چاہیے یا ہمیں ایک فریم ورک چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمام قوانین کو نہیں مانی، یہ انگریز کا قانون ہے، یہ ڈچ کا قانون ہے، لیکن اس کو جب تک آپ ریپلیس نہیں کریں گے علمی ایفرٹ سے، اس وقت تک آپ یو نیڈ ٹو لیو ود اٹ. میرا ایک چھوٹا سا، کیونکہ جو آپ ڈاکٹر انجم سے آپ ایکچولی کیونکہ آئی ایم اے ٹیچر، اور اسپیشلی جب آپ اپنی کلاس میں ہوتے ہیں، جب وین یو آر ورکنگ ایز ایڈمنسٹریٹر، تو کچھ چیزیں، تو بہت ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ ادروائز بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کو صرف اپنی ایک جو اسپیسیفک لائن دی گئی ہے، جو رسپانسبلٹیز، لیکن سوسائٹی کو بہتر کرنا، لوگوں کو بنانا، یہ بھی ایک ذمہ داری، ہم سوشل ذمہ داری سمجھ لیں یا خود اس کو اپنے اوپر اپنی رسپانسبلٹی پہ
ڈال لیتے ہیں, ایڈ کر لیتے ہیں ایز اے ٹیچر, وہ آپ کی رسپانسبلٹی میں شامل ہو جاتی ہے. اور کچھ جیسے ٹیچرز جو ہیں وہ اپنے آپ کو ویسے ہی کہتے ہیں کہ دس از اے پروفیشن آف دا پروفیٹس, کہ ہم یہ اس سے بہت کلوز ہے کہ آپ انفارمیشن دے رہے ہیں اور دوسروں کو راستہ دکھا رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے جتنے بھی علماء ہیں, یا جو کہ جیسے آپ نے ابھی بھی بات کی کہ جب اس کو انالیسس کیا گیا تو آلموسٹ سارے لاز جو ہیں وہ ان کی فاؤنڈیشن یا ان کی بیسکس 95% وہ اسلام پہ ہی تھی. تو میرے خیال میں ہماری سوسائٹی میں جیسے علماء کو بھی اگر ہم لیں تو ان کو موسٹ آف دا ٹائم اپنی والی کیٹیگری میں ہی ڈالتے ہیں, جو سکھا رہے ہیں, جو بتا رہے ہیں, انالائز کر رہے ہیں, یہ سوسائٹی کو ڈائریکشن دے رہے ہیں. تو اس میں کون سا ایسا ایلیمنٹ تھا کہ جو یہ چیز جو ہے وہ اس طرح سے پروپیگیٹ نہیں ہو سکی, کہ جو لاز ہیں وہ بیسیکلی ان کی بیسکس اٹس ویری کلوز ٹو قرآن اور اسلام. ایک تو یہ میرے ذہن میں فوری جو کوشچن آتا ہے. سیکنڈلی جب میں اپنی سیٹ پہ بیٹھی ہوں تو موسٹ آف دا ٹائم آئی سے کہ میری عبادت کی جگہ ہے, میری جو رزق کی جگہ ہے وہ عبادت کی جگہ ہے, یہاں غلط نہیں ہو سکتا. ساری کمیونٹی جو میرے ساتھ کام کر رہی ہے وہ آپ کے اگینسٹ کھڑی ہو جاتی ہے, اور کسی نہ کسی طرح نیگیٹیوٹی پھیلانا کرنا, آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنا ان کا ٹاسک بن جاتا ہے. تو یہ سوسائٹی میں بہت بڑی ایک خرابی ہر آفس میں ہے, ناٹ اونلی ان ٹیچنگ سسٹم, کسی اور بھی آپ سے کسی بھی اس میں لے لیں پروفیشن میں, تو یہ چیز بہت زیادہ ہے. تو آپ کا جو جتنا بھی کام ہے اس کو دیکھ کے مجھے لگ رہا تھا, یا سننے کے بعد پریزنٹیشن کے بعد مجھے لگا ہے کہ اس کی پروپیگیشن از مسٹ. اور بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ واٹ آر یو پرفارمنگ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو یور ایکٹ, جو کہ اللہ کے ساتھ آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. تو اس کی تو پروپیگیشن بہت ضروری ہے. ہمارے جیسے لوگ جن کے پیرنٹس نے یہ چیز سمجھا دی یا پڑھتے ہوئے ہم نے اس کو ریئلائز کر لیا, لیکن میجورٹی کو تو یہ آئیڈیا ہی نہیں ہے. تو اس کی سیکنڈلی میں چاہوں گی کہ اس کی پروپیگیشن بہت ضروری ہے. اس پہ جیسے باہر تو آپ نے بڑے سوری لیکن آپ نے کہا اس ملک میں میرے جو ہے اس پہ اسپیشل لیکچرز یا میری انٹریکشن, لیکن جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے شاید وہیں نہیں ہے. مے بی آئی ایم مور کریٹیکل, لیکن جب کوئی ایسا کام ہوتا ہے تو اس کو کیسے آگے پہنچانا ہے, یہیں پہ ہم لیگ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے بہت شکریہ آپ کے کامنٹس کا. دو سیکشنز ہیں آپ کے. ایک تو آپ نے کہا کہ علماء یا یہ چیزیں پٹ اکراس کیوں نہیں ہوتی, یا کیوں نہیں کی گئیں, یا کیوں نہیں. جس طرح میں نے کہا کہ ہر شخص دین کا معاملہ ایسے کہ ہر شخص نیک نیتی سے اس میں اپنے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو میں کسی کو بھی لٹل نہیں کرنا چاہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ جو علماء ہیں, جو بھی لوگ ہیں, ہر بندہ اپنے طور پر اپنی ذات میں کوشش کر رہا ہے کچھ بہتر کرنے کے لیے. تو اس کو وی شوڈ گرانٹ دیٹ مارجن اینڈ وی شوڈ اپریشیٹ دیٹ. اب جہاں تک یہ سوال رہا کہ اس کو دور حاضر کے ساتھ کیسے ملایا جائے اور یہ چیز کیسے کی جائے, اسی لیے ہم نے ایک انسٹیٹیوشن چھوٹا سا اس کا آغاز کیا ہے. اور میں نے یہ دیکھا جب آپ کا کوئی تھاٹ پروسیس ہو نا, اس کو پھر آپ آپریشنلائز کرنے کی طرف چلیں. ٹائم اب کم ہے, یو کانٹ لیو اٹ ٹو اندر جنریشن اینڈ سو آن. سو یو اسٹارٹ دی آئیڈیا, کمنس. اب جب اس طرح کے نوجوان یا اس سے ملتے جو مجھے پاس جب ریکویسٹیں آ رہی ہوتی ہیں کام کرنے کی, اور اتنی زیادہ مجھے ریکویسٹیں آ رہی ہیں کہ اسی سے ہم دیٹ وی ٹیک ایز اے پازیٹیو تھنگ. اس کا مطلب ہے لوگوں کو یہ چیز جو آپ کہہ رہی ہیں, ایک اندر بے چینی ہے کہ بطور مسلمان آپ کسی اور لین میں تو نہیں جا رہے, بطور دنیاوی لین میں ورسز دیٹ. اور جب آپ اس انٹیگریشن کو شو کرتے ہیں تو آپ کا ہر عمل جو ہے آپ کو پھر ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ تو عبادت کا درجہ اختیار کرتا جا رہا ہے. تو اس کے لیے ہم نے تو کام شروع کر دیا ہے, وٹ ایور اس میں ٹرانسلیشنز ہیں. تھوڑا پہلے ایک اور اس کا جو اس کتاب کا ایک ڈیٹیلڈ ورژن ابھی آ رہا ہے, وہ کوئی 350 پیجز کا ہے, جس میں انہی کووننٹس کی جو مزید تفصیلی ڈسکشنز ہیں. تو وہ پہلے ہمارا امیڈیٹ گول وہ ہے کہ اس کو ہم کر لیں. اس کے بعد پھر لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کا انٹرسٹ اتنا جنریٹ ہو رہا ہے
کہ اب وہ ایچ آر والے, ہیومن ریسورس والے جو ہیں, وہ انٹرسٹ شو کر رہے ہیں کہ جی ہماری مارکیٹنگ, ایتھیکل مارکیٹنگ کے ایشوز ہیں, ایتھکس کے ایشوز ہیں, ان کے ہم کورسز کراتے ہیں. اگر ہم یہ بتا سکیں کہ جو آپ امپلائمنٹ وینیو پر بیٹھ کے جو کام کر رہے ہیں اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے کانٹریکٹ سے ہے, تو سڈنلی بندہ بڑا ایلیٹڈ فیل کرتا ہے کہ اچھا میں صرف امپلائی کے لیے تو کام نہیں کر رہا, امپلائر کے لیے نہیں کر رہا, میں تو اپنے لیے بھی کر رہا ہوں, اوپر والے کے لیے بھی کر رہا ہوں. تو پیراڈائم ہی آپ کا کمپلیٹلی چینج ہو جاتا ہے. جو علماء کا میں دیکھتا ہوں ایک شفٹ آ رہا ہے, جتنے بھی ہمارے مدرسے اور باقی ہیں, دے آر بگننگ ٹو سینس کہ دے آر اوے فرام ریالٹی. اب وہ کوشش کر رہے ہیں کورسز کو اپ گریڈ کرنے کی, اسپیکرز بلا رہے ہیں, ڈیجیٹل پروگرام شروع کر رہے ہیں, کمپیوٹر پروگرام شروع کر رہے ہیں. پھر اگر آپ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ دیکھیں, اب کچھ جو جماعتیں ہیں, جو ریلیجس گروپس تھے, انہوں نے ماڈرن یونیورسٹیز کے چارٹر لینا شروع کر دیے ہیں, ریکگنائزنگ. سو الخیر یونیورسٹی, اقرا یونیورسٹی, امام غزالی یونیورسٹی, اور اس طرح کے اگر آپ نام دیکھیں تو ان کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو انہوں نے ساری عمر, لیکن ریئلائزیشن اب یہ ہے کہ دے نیڈ کنٹمپریری آؤٹ لک ٹو دا ہول تھنگ. تو یہ اچھی بات ہے, بیکاز میں کسی کو اس دن کہہ رہا تھا کہ کیمبرج میں اگر آپ جائیں, کیمبرج یا آکسفورڈ میں, تو وہاں پر بھی وہ جب 800 سال پہلے تعلیم شروع ہوئی تھی, ڈیوینٹی کا اسکول تھا نا, وہ بھی ایک اس زمانے کا مدرسہ تھا. تو ہر کالج میں ایک چیپل ڈومینیٹ کرتا ہے, تو کنگز چیپل ہے یا سینٹ جانس کا چیپل ہے یا پیٹر ہاؤس کا, انٹر ہوں تو چیپل آرٹ. تو دے اسٹارٹیڈ ود دیٹ, لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے باٹنسٹ ہائر کرنے شروع کر دیے, فزسٹ ہائر کرنے شروع کر دیے, اور پھر وہ جو تھے دے اسٹارٹیڈ ٹیکنگ. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ٹرانسفارمیشن ہے آف دا اوپننگ آف دا ورلڈ, اس میں آپ اس چینج کو ایکسپیرینس کرنا شروع کریں. تو وی شوڈ انکریج دیٹ کہ جی بالکل بڑی اچھی بات ہے. اب میں کل پرسوں کوئی خبر پڑھ رہا تھا کچھ دن پہلے کہ کچھ لوگوں نے, بزنس مین نے کہا جی ہم امام احمد رضا اسکول آف ٹیکنالوجی اینڈ سائنس بنانا چاہتے ہیں. دیٹس ویری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ کہ سمن سے کہ ہم ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کو ریلیٹ کرنا چاہتے ہیں وتھ سم ون دیٹ وی فالو. فیئر انف, جس کو بھی آپ فالو کر رہے ہیں, بٹ یو آر موونگ اہیڈ. سو میرا یہ خیال ہے کہ بڑا دلچسپ امپروومنٹس ہیں جو آ رہی ہیں, اوپننگز جو آ رہی ہیں. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر اس کو ذرا ہولسٹکلی گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے تو اور بہتر ہو جائے گا. السلام علیکم سر. یہ جو آپ نے بتایا کہ اوفینسز ہیں 300 کے قریب, کیا اس کی کوئی ہمیں لسٹ مل سکتی ہے اردو میں کہ یہ ہم اگر لوگوں کو بتائیں کہ آج ہمیں, تو میں تو اگر دیکھوں تو میں شاید 20 ہی شاید لکھ پاؤں, تو اگر 300 پینل کوڈ میں ہیں تو وہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سا offense ہے, اور پھر وہ اس میں آ جائے گا کہ کسی کو تکلیف نہ دو والے میں. ایک دوسری بات یہ سوال ہے کہ ہم جو اس وقت سزائیں دے رہے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ سزائیں جو ہیں وہ نہیں ہیں, وہ دی نہیں جا سکتی جو شریعت والے کہتے ہیں. تو اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا, جیسے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے, کہ اس پہ کوئی ایسا کوئی کام کیا ہو کہ یہ ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے یا نہیں کاٹا جا سکتا, جو آج ہم سزا دے رہے ہیں کہ یہ بھی اسلامی ہی سزا ہے. اوفینسز والی جو بات ہے وہ آپ نے بالکل درست کہا کہ وہ اگر آپ لکھنے بیٹھیں تو 15-20 آپ کے ذہن میں گناہ آتے ہیں حقوق العباد کے کانٹیکسٹ میں, معاملات کے کانٹیکسٹ میں. تو جو آپ اس لینس کو آن کرتے ہیں تو بڑی کمپلیکس ہی آئٹنری آتی ہے. یہ معاملات ہیں, یہ حقوق ہیں, یہ صالح عمل ہیں, یہ احکامات ہیں, یہ ایتھکس ہیں, یہ قرآن کی موریلٹی ہے. اچھا وہ جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اس میں تو کوئی سزا تعین ہی نہیں ہے, تو بس اگر میں نے کیا نہیں کیا. لیکن اگر آپ اسے کانٹریکچوئل لینس سے دیکھیں تو آپ سڈنلی ہل جاتے ہیں اندر سے کہ میں تو ایک ایک معاملے کا ذاتی حیثیت میں ذمہ دار ہوں ان دا جورسڈکشن ہیئر آفٹر. پھر آپ کی زیادہ کلیئرٹی آتی ہے کہ اب آپ نے اپنے آپ کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. وہ چیز اپنی جگہ. جو اس کے علاوہ اوفینسز کی لسٹ ہے وہ آپ کو مل جائے گی. کوئی اتنا اردو میں بھی تعزیرات پاکستان کو شائع کیا گیا ہے. تو اب میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ اس پہ آپ کام کرنا چاہیں, کوئی بھی کام کرنا چاہے, کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سم اپ کرتی ہے 550 اوفینسز کو. وہ ہے کہ تمہارے ہاتھ, مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے, کتنی سادہ سی عام سی بات ہے, سنتے آئے ہیں بچپن سے. اس کی تفسیر جو ہے وہ 550 اوفینسز ہیں. جی مل جائے گی. وہ اگر آپ پینل کوڈ اس پہ جائیں نا, پاکستان پینل کوڈ, اس کا ترجمہ بھی میرا خیال ہے اویلیبل ہے ریڈیلی. اگر نہیں ہے تو میں آپ کو بھجوا دوں گا, یہاں اسی ادارے کو بھجوا دوں گا. تو وہ آپ کسی کو پڑھ کے سنا سکتے ہیں کہ یار یہ تو, اگر آپ نے, یہ بھی آپ کو کہا گیا نا کہ آپ نے جہاد بن نفس کرنا ہے. ایک تو جہاد ہے آپریشنل جہاد, ایک نفس کے خلاف.
تو کون سی برائیاں جن سے اپنے آپ کو روکنا ہے, تو وہ لسٹ سامنے ہے. تو اس کو جب آپ ریلیٹ کرتے ہیں تو آپ کی ذرا ذہنی طور پہ وضاحت اور ہو جاتی ہے. دوسرا آپ نے بات کی سزا دینے کی, اس بارے میں تو علماء نے کافی اس پہ کام کیا ہے, اس کا قانون سازی بھی کافی حد تک کی گئی ہے. لیکن قانون سازی کے ساتھ ساتھ اس میں بھی اور کام کئی جگہوں پہ ہو رہا ہے. کچھ ملیشیا میں, انڈونیشیا میں بھی اس پہ کام ہوا ہے. تو اس پہ مختلف موقف ہیں, وہ ایک سیپریٹ ڈیبیٹ ہے. لیکن اس ڈیبیٹ میں جس طرح میں اس کی تھوڑی سی اگزامپل دے دوں کہ قرآن میں کچھ ایسے احکام ہیں لیکن اس کے درمیان پہ انٹرویننگ قوانین ہیں. مثلاً میں نے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے لیے پھل پیدا کیے, انار پیدا کیے مختلف, تاکہ تم کھاؤ پیو. اب یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے. اب اس اسٹیٹمنٹ کا کیا یہ مطلب ہے کہ جہاں آپ کو کسی جگہ کسی کا باغ نظر آیا آپ جائیں اور کھا پی لیں, یا آپ کو جو بھی کسی اس پہ ریڈی پہ چیز نظر آئے تو آپ وہ خرید و فروخت کا کانٹریکٹ کیے بغیر یا اس کو مارکیٹ تک لائے بغیر معاملات کو چھوڑ کر آپ کہیں یہ لکھا ہوا ہے تو میں ابھی آیا ہوں تمہارے باغ میں تو مجھے دو. سو وہ انٹرویننگ لیجسلیشن سے وہ عمومی حکم جو اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو ظاہر ہے اس پہ موقف مختلف ہیں. کچھ موقف یہ کہ نہیں یہ ایز از اگر ہے, کچھ کا موقف ہے کہ معاشرے خاص سطح پر میچورٹی پہ پہنچے گا تو پھر یہ سزائیں نافذ العمل ہوں گی. لیکن اس موقف پر ہمارا کام بھی اتنا زیادہ نہیں کہ ہم اس پہ حتمی رائے بھی دے سکیں ذاتی طور پر. تو یہ تو ایک سائڈ پہ ہو گیا. اور اس کے علاوہ جو بات آپ کی تعزیرات پاکستان کی تھی, میرا خیال اس پر ہم وہ اس کا ترجمہ آپ کو مل جائے گا. السلام علیکم سر, میرا نام سدرا ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں اس وقت. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ کوئی کووننٹ لاگو اس لیے ہو جاتا ہے اپنے ماننے والوں پر کیونکہ وہ کوئی تھریش ہولڈ پاس کرنے کے بعد اسلام میں انٹر ہوئے ہیں, تو اب کہیں نہ کہیں آبلیگیشن ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن مجھے ایز اے اسٹوڈنٹ اپنے ارد گرد کے اسٹوڈنٹس میں بھی یہ کنفیوژن نظر آتی ہے اور خود میں بھی میں کانسٹنٹلی سوچتی رہتی ہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ گلا کرتے ہیں کہ کچھ کووننٹس ایسے ہیں جو غیر فطری ہیں. بیسیکلی اس میں یہ والے کووننٹس نہیں آئیں گے جو کچھ احکامات کو فالو کرنے کے ہیں, وہ اس قسم کے آئیں گے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں, جس کو ہم ان نیچرل جو ہیں وہ اوفینسز کہتے ہیں, تو ان لوگوں کی جو ریٹرک ہوتی ہے یا ان کا جو دلیل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ چیز بڑی ود ان فیل کرتے ہیں, یعنی کہ یہ چیز ہماری فطرت میں ہے. تو ہمیں اگر کوئی مذہب چاہے ہم فیتھفلی تو فیل کرتے ہیں کہ یہ ٹرو ہے, لیکن یہ مذہب ہمیں اپنی فطرت کے برخلاف جانے کا کہتا ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا کوئی کووننٹ جو قرآن میں ہے وہ غیر فطری ہو سکتا ہے, کیونکہ خدا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک اینٹی ایسی ہے جو آبلیگیشن آپ کے اوپر لگا سکتی ہے. تو کیا وہ غیر فطری آبلیگیشن لگاتے ہیں یا ہم کہیں گے کہ وہ آبلیگیشن اپنے آپ میں فرد کے لیے غیر فطری نہیں ہے؟ کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ چیز شاید معاشرے کے لیے غیر فطری ہو, وہ میرے لیے بطور فرد غیر فطری نہیں ہے. صحیح ہے, بہت شکریہ آپ کا. بیسیکلی تو کووننٹس پہ تو بڑی کلیئرٹی ہے اس معاملے میں, اور وہ کووننٹس کی کلیئرٹی جو ہے وہ قرآن میں بڑی واضح انداز میں دی گئی ہے. اب جو فطرت کا تعلق ہے اس میں پھر انسان نے اپنی تھوڑی سی سیلف کریکشن کرنی ہوتی ہے ٹو فگر آؤٹ کہ وہ کہاں بلانگ کرتا ہے مینٹلی اور سائیکولوجیکلی. اور اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو بے شمار اس پہ معاملات میں سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ اور کاؤنسلرس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, جس کے تھرو آپ یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کیسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ فطری طور پر ان کا ہے یا نہیں ہے وہ ایڈجسٹیبل ہے. انسان جو ہے وہ ایک بہت سیکھنے والی مخلوق ہے. اس کا جو ایک انٹیگرل فیچر ہے, اس کا مینوفیکچرنگ فیچر ہے کہ وہ کانسٹنٹ لرنر ہے, کانسٹنٹلی اڈیپٹ کرتا ہے, کانسٹنٹلی سیکھتا ہے, کانسٹنٹلی چینج ہوتا ہے. تو یہ جو کانسٹنٹ فیچر ہے اس کا, اس میں اس کی کچھ فری ول کا بھی عمل دخل ہے, بلکہ اچھا خاصا ہے. فری ول یا جسے آپ توفیق کہہ لیں, جسے آپ اور کوئی بھی نام دے دیں, یہ جو فری ول ہے آپ کو دی گئی ہے, یہ آپ نے اس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو ری الائن کرنا ہے فطرت کے فریم ورک کے ساتھ. السلام علیکم سر, میرا یہ سوال ہے کہ جیسے قدیم دور میں انسانوں کے اور ریاستوں کے مابین تعلقات چند فطری نیابتوں کے پابند ہوا کرتے تھے, لیکن نیشن سٹیٹس کے قیام کے بعد انسانوں کی اس بنیادی فطری آزادی کے نقل و حمل کی آزادی تھی انسانوں کو میسر تھی, لیکن نیشن سٹیٹس کے قیام کے بعد انسانوں کی اس بنیادی حق پہ پابندی عائد کر دی گئی. کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دور میں اور ٹیکنالوجی کی ترقی کرنے کے ساتھ انسانوں کو یہ بنیادی حق دوبارہ میسر آ سکتا ہے؟ یہ جو بنیادی حق ہے یہ انسانوں کی کنسنسس سے ہی کرٹیل ہوا ہے. یعنی دنیا میں بے شمار ریاستیں یا سلطنتیں تھیں یا گروہ تھے یا ٹرائبس تھے, وہ آہستہ آہستہ نیشن سٹیٹ کی طرف آ گئے. تو نیشن سٹیٹ میں یہ طے کیا گیا کہ یہ سب کے انٹرسٹ میں ہے
کہ لوگ ایک دوسرے کی ریاستوں پہ نہ گھسیں بغیر اجازت، بغیر پرمیشن اور بغیر کسی عذر یا وجہ کے، ویزا لیں ٹریول کرتے وقت اینڈ سو آن، اور مس یوز نہ ہو، بیکاز اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی چینج ہو رہے تھے ساری کی ساری ریاستوں کی، ود کنسنسس ہے. جہاں آپ نے یہ کہا کہ کیا ہم اس کو ختم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، مجھے فزیکلی نہیں ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن ڈیجیٹلی یہ مجھے ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے. وہ آپ کو بھی آ رہا ہے، مجھے بھی آ رہا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے کہیں پر بھی پہنچ سکتے ہیں ڈیجیٹلی اسپیکنگ. اور اسی طرح ایک اور چیز جو کچھ کامن ہو گئی ہے، جس کا ایک نیا نام ہے گلوبل کامنز، کہ جی اسٹریٹجک گولز جو ہیں ان کو ہم نے اچیو کرنا ہے. گلوبل کامنز، ہوا گلوبل کامن ہے، اس کی کوئی حیود و قیود نہیں ہے، لیکن ایک ملک اگر چمنی سے اپنا دھواں نکالتا ہے تو اس کا شکار ایک ڈیولپنگ ملک ہوتا ہے جو اس سے کئی ہزار کلومیٹر دور ہے. تو ہے وہ کامن ایشو، اس کی مینٹیننس کی ریکوائرمنٹ کامن ہو گئی ہے. سو اس طرح سے ہی کامن، یہ واٹر ہے، سیز ہیں، گلوبل کامنز کا حصہ ہیں، اسپیس ہے، ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، گلوبل کامنز کا حصہ ہیں. تو ان معنوں میں ان اے میٹا فزیکل سینس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کامنالٹی ایوالو ہو رہی ہے. السلام علیکم سر. لسٹ آف کووننٹس جب آپ نے بیان کی تو اس کے اندر ایک کووننٹ تھا کہ جو پروفٹس ہیں ان کا جو آنر ہے، ان کی ڈگنیٹی ہے، اس کو رسپیکٹ کیا جائے گا. اور یہ کووننٹ تھا ان سب کووننٹس میں جو کہ بلیور کے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو اس کو وائلیٹ کرنے کے نتیجے میں آپ نے بتایا کہ ہیئر آفٹر میں تو سزا ملے گی ہی، اس دنیا میں بھی جو ہے اس کی سزا ہوگی. تو محسوس یہی ہوتا ہے کہ جو بلاسفیمی لاز ہیں وہ اسی کے تحت بنائے گئے ہیں، اسی کووننٹ کے تحت بنائے گئے. تو سوال یہ ہے کہ جو ہمارے کرنٹلی بلاسفیمی لاز ہیں اس وقت، میں چاہتا ہوں ان پہ آپ تھوڑے سے اپنی ایکسپرٹ اوپینین، ایک لیگل ایکسپرٹ ہونے کی حیثیت سے وہ دیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے وہ ٹھیک ہے یا کہ اس میں کوئی خرابی موجود ہے. اور اس میں خاص بات یہ کہ چونکہ وہ آ رہے تھے اس کے سب کووننٹس میں جو کہ ایک بلیور کا کووننٹ ہے، تو جو نان مسلمز ہیں ہمارے ہاں ان کو بھی اس کے تحت دیکھا جا رہا ہوتا ہے. تو اس پہ تھوڑے کمنٹس میں چاہتا ہوں. یہ ایک بہت جسے ہم کہتے ہیں بہت بڑی ڈیبیٹ ہے گلوبل سطح پر بھی، اور مجھے اور آپ کو پتہ ہے گلوبل سطح پر اس کے کانسیکوینسز سارے، اور اسی ڈیبیٹ سے یہ سارا معاملہ وابستہ رہا جس کے ساتھ OIC کا ایشو چلتا رہا. اور وہ ایگزیکٹلی نقطہ نظر یہی تھا دوسرے ممالک کا کہ جی آپ کے پیغمبر ہیں، ہمارے تو نہیں ہیں، فار اس ہی از این انڈیویجول، تو ہم کیوں یا آپ نے ہمیں اس مشکل میں ہمارا دل چکائے گئے. تو فریڈم آف ایکسپریشن، تو ہم ان کو یہ سمجھاتے تھے کہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ بین الاقوامی قانون کی ٹریٹی ہے، انٹرنیشنل کووننٹ اینڈ سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس 1966 کا. اس میں آرٹیکل 18, 19, 20 میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہیں دوسروں کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے ان کے مذہبی جذبات کے بارے میں بھی یو ول ہیو اے ریگارڈ فار دیٹ، اور آپ ایسی کوئی انسائٹمنٹ نہیں کریں گے جس سے کہ نفرت مذہبی طور پر پھیلے اینڈ سو آن. اب اس کی انٹرپریٹیشن اوور اے پیریڈ آف ٹائم مختلف جورسڈکشنز میں مختلف رہی ہے. پاکستان میں اور طرح سے رہی ہے، یورپین یونین کے کورٹ نے بھی اس کو انٹرپریٹ کیا ہے، اور ایک کورٹ نے تو مسلمانوں کے حق میں فیصلہ دیا کہ ان کی دل آزاری جو ہے وہ بھی پارٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کے فریم ورک میں ہے. تو یہ ڈیبیٹ ایک کانسٹنٹ ڈیبیٹ ہے. اب جو آپ نے بات کی یہی ہم نے لکھ کر بین الاقوامی اس پہ بلکہ ریسرچ کی گئی کہ کتنے ممالک میں بلاسفیمی کا جو قانون ہے وہ اوفینس کے طور پر اکثر یورپین ممالک میں موجود ہے ایز این اوفینس. مطلب میں پاکستان اور انڈیا کی کیا بات کریں، بیکاز نقطۂ نظر صرف اسلام کے حوالے سے نہیں ہے، دنیا کا ہر مذہب جو ہے وہ قابل احترام ہے. یو ہیو ٹو رسپیکٹ جو بندہ جس چیز کو فالو کر رہا ہے اس کا ایک بلیف ہے، رائٹ رانگ آپ ہم کہتے ہیں غلط ہے، مگر وہ کہتا ہے ہم اس پہ زور نہیں ڈال سکتے کیونکہ ہمارا مذہب کہتا ہے زبردستی ہے نہیں. کانٹریکچوئل تھریش ہولڈ کراس کرے گا، خود اپنی مرضی سے آنا چاہے گا، جس دن آئے گا مسجد آپ بتا دیں اس کو کیا طریقہ ہے، بٹ یو کانٹ فورس ہم. تو اسی کانٹیکسٹ میں آپ نے ہر ایک کی جو ہے وہ کرنی ہے، کیونکہ آپ کا یہ مینڈیٹ بھی ہے کہ آپ ایک ریلیجن آف پیس ہیں. السلام علیکم آپ کہہ رہے ہیں، ہر ایک کو پیس آپ بھجوا رہے ہیں انویلپ میں ڈال کر اوپنلی بھی. اسی طرح آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو بھی ڈائریکشن ہے کہ آپ نے بات بڑی احسن طریقے سے کرنی ہے. تو کرنی ہی اس سے جو غیر، جب ہم ان کو یہ کہتے تھے کہ یار دیکھیں یہ ایک ہم سب نے ایک دوسرے کے مذاہب کا احترام کرنا ہے، یہ ایک کامن ایشو ہے. ہم کسی کے مذہبی لیڈر کو کچھ نہیں کہیں گے، کتاب کو، نشان کو آپ ہمارے کو نہ کہیں، اور ایک قانون سازی کر لیں. کوئی اگر کہتا ہے، کوئی اگر ایسا رسپانسبل شخص ہے جو آپ کی جورسڈکشن میں یہ کام کرتا ہے تو آپ اس کے خلاف قانونی چارہ ہو جائے، یا آپ کر لیں یا ہمارے میں سے کوئی بندہ وہاں جا کر پلینٹیو بن کر کچھ نہ کچھ کرے. تو تقریباً تمام ممالک میں یہ قوانین موجود ہیں.
تو اس لیے جب بھی ایسا کوئی ایشو ہو، اس پہ درمیان میں میری بھی ایک تجویز یہ آئی تھی کہ گلوبل کنونشن بھی بنایا جائے، لیکن بہرحال وہ اب اس کی اپنی ریکوائرمنٹس تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ ایشو ہے، یہ چلتا رہے گا، لیکن بار بار جو چیز ہمیں ریئلائز کرنی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ تھریش ہولڈ کانٹریکچولی کراس اوور ہونا ہے. جو بھی کرتا ہے اس کو جا کر، اکثر میں نے یہ دیکھا ان ججمنٹس میں یا کیس اسٹڈیز جب ہم نے کی، تو اس میں جو کرنے والا اس نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں. تو پھر اچھا اب کیا کیا جائے، تو اب کوئی داد رسی کا وینیو ہو، اور اکثر اس میں سے کئی دفعہ آپ ان سے وہ کہتے ہیں میں معافی مانگوں تے مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ آپ جلسے لوز کرتے پھرے، میں تو کوئی اور بات کر. کچھ جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں، جو جان بوجھ کے کرتے ہیں ان کے لیے ظاہر ہے پھر ایک لیگل فریم ورک اویلیبل ہے. اور میرا اپنا کویسچن یہ ہے کہ جس وقت آپ وہ کووننٹ آف اٹرنی والا کر رہے تھے اظہار خیال اس پہ، تو میں نے وہ پڑھا بھی تھا، تب بھی میں بڑا خوش ہوا تھا. تو جب آپ نے بیان کیا تو آپ نے لا اسٹوڈنٹس کا اور ینگ لائرس کا لہو بڑا گرما دیا. تو مجھے اس حوالے سے پوچھنا تھا، میں آپ کی کچھ وہ بایوگرافیکل چیزیں دیکھ رہا تھا، بہت اکیڈیمک کویسچنس ہوئے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا ڈفرینٹ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ذکر کیا تھا اس میں کہ آپ اسلام آباد جاتے تھے اور غالباً UN کے آفس سے آپ ان کو کہتے تھے کہ آپ کے پاس جو آپ ویسٹ کرتے ہیں ٹریٹیز اور سارا کانٹینٹ وہ آپ مجھے دے دیا کریں. تو وہاں سے پھر آپ نے اس کا آغاز کیا. اور میں نے یہ بھی سنا تھا کہ آپ جب انٹرنیشنل یہ RSIL کا اس کی آپ نے بنیاد رکھی تھی، اس وقت بھی آپ مختلف تقریبات میں جا کر لوگوں کو پیمفلیٹس اس کے دیا کرتے تھے، اور آج الحمدللہ وہ کہاں پہنچ گئی. تو یہ جو ایک پورا سفر ہے آپ کا، اگر آپ اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں. کہ آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ ویگن میں جاتے تھے، تو اب تو ہم آس پاس جو چیزیں دیکھتے ہیں ہمارا تو دل ہی نہیں کرتا ویگنز وغیرہ کو دیکھنے کا بھی. تو یہ اپنی اسٹرگل کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. جی بڑی مہربانی آپ کی سوال کا. ایکچولی بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے اندر ہی ڈرائیونگ کیپیبلٹی، یا شاید یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت ہوتی ہے کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرے ذہن میں بس یہ تھا کہ بطور انسان جب آپ کو پیدا کیا گیا ہے تو پھر اب آپ نے کچھ کرنا ہے. اور وہ غالب کا شعر کیا ہے بختار، وہ جو ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو یہ سوچتے ہوئے نہیں جانا چاہیے کہ میں نے حق ادا نہیں کیا. وہ تو بڑا تعصف والا شعر ہے نا کہ جان دی ہوئی اس نے مجھے جان دی، میرے پاس رہی 70-80 سال 60 سال، پھر میں نے واپس کر دی. تو اس میں ویلیو ایڈ کیا ویلیو ایڈیشن میں نے کیا کی، یہ بہت بڑا سوال ہے. یہ تو مجھے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو میں نے حق ادا کرنا تھا. اب حق ادا ہر شخص اپنے، جس طرح میں نے کہا ہر شخص کی ایک پیکج آف شخصیت ہوتا ہے، کسی میں کوئی صلاحیت، اس نے اپنے کانٹیکسٹ میں حق ادا کرنا ہوتا ہے اپنے ہونے کا. کوئی اپنے خاندان کو لک آفٹر کر رہا ہوتا ہے، وہ اتنا اچھا لک آفٹر کرتا ہے کہ وہاں حق ادا کر جاتا ہے. کوئی اپنا معاملہ، کوئی کسی کا کوئی عزیز بیمار ہوتا ہے، اس کو لک آفٹر کرتے کرتے وہ حق ادا باقی چیزیں چھوڑ دیتا ہے. ہمارے ایک ریلیٹیو تھے، ان کی ایک بچی 40-50 سال کی عمر میں بھی اس کی وفات ہوئی ہے، اسپیشل چائلڈ. وہ حق ادا کر گئے، اس کی خدمت کر کے اپنا حق ادا کر دیا انہوں نے، کہ اپنی جان جو تھی وہ. تو وہ اگین تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ کچھ ایسا کام کیا جائے کہ امپرنٹ چھوڑا جائے اور موصوف ابلیس کو میسیج دیا جائے کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو ہیں ہم اس کی بہترین مخلوق ہیں اور ہمارے میں کیپیبلٹی ہے ٹو ایکسیل ان دس ورلڈ ان دا رول گیون ٹو اس. تو اس نقطۂ نظر سے پھر میں نے بچپن میں ہی سوچا ہوا تھا کہ میں وکالت کروں گا، اور وکالت میں ایک آزاد پروفیشن ہے، اس کی آزادی آپ کو بڑی فلیکسیبلٹی دیتی ہے ٹو ڈو سو مچ ان ایڈیشن ٹو واٹ یو آر ڈوئنگ فرام ارننگ پوائنٹ آف ویو. تو جب میں LLM کرنے گیا ہوں کیمبرج یونیورسٹی، تو وہاں میں نے انٹرنیشنل لاء پڑھا. تو انٹرنیشنل لاء جب میں نے پڑھا تو مجھے لگا کہ یہ میری کالنگ ہے، کیونکہ میں نے اندازہ لگایا کہ انٹرنیشنل لاء میں لوگ ویسے تو بہت کام کیا یورپینز نے، پاکستان کے سارے ایشوز انٹرنیشنل لاء سے وابستہ تھے اور ہماری کوئی اس میں کیپیبلٹی نہیں تھی. کشمیر لے لیں، ڈیورنڈ لائن لے لیں، لا آف دا سی لے لیں، پاکستان انڈیا کے تعلقات لے لیں، کچھ بھی لے لیں، پاکستان کوئی ایشو اٹھا لیں، اس کے ایک لیگل ڈائمینشن ہے. تو ہم مرنے مارنے کو تیار ہیں ہر ایشو پہ، لیکن تحقیق کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور مجھے آج بھی اس چیز کا کلک ہے کہ تحقیقی ادارہ نہ بنانا مسلمانوں کی ایک روایت سی بن گئی ہے. جو اہل جن کے پاس مال ہے، ریسورسز ہیں، وہ بھی مسجدوں تک ہی جا رہے ہیں یا یتیم خانے بنا رہے ہیں یا ہسپتال بنا رہے ہیں، جبکہ جو فکری محاذ ہے مسلمانوں کا وہ خالی ہے. اور یہ نہ یورپ نہ مڈل ایسٹ میں اس پر کوئی توجہ ہے، نہ فار ایسٹ میں کوئی توجہ ہے، نہ ہمارے ہاں کوئی توجہ ہے. تو میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی تئیں جتنی کیپیبلٹی ہے، کوشش ہے، میں کروں گا اس نیت کے. لہٰذا RSIL
ریسرچ سوسائٹی آف انٹرنیشنل لا. اور اس وقت جو اسٹارٹنگ پوائنٹ تھی وہ تو بڑے حالات، ہر نوجوان وکیل کے حالات مخدوش ہوتے ہیں. تو وہ آپ بالکل آپ نے اتنی زور سے کہا، سمجھ رہا ہوں میں. تو وہ اس کانٹیکس میں پھر جب میں پنڈی جاتا تھا تو ویگن پہ جاتا تھا، اور وہ ایمبیسی روڈ کی لین میں یو این کا ایک انفارمیشن سینٹر تھا جہاں یونائٹڈ نیشنز کے تمام ٹریٹیز وغیرہ آتی تھیں، آئی سی جے کی ججمنٹس. ان کو میں کہتا تھا جو آپ نے چیزیں پھینکنی ہے نا وہ آپ مجھے دے دیں. تو وہ میرا اس زمانے میں گوگل نہیں آیا تھا، تو وہ میرا ایک ریزروائر بننا شروع ہو گیا. اور اس ریزروائر کی بنیاد پر پھر کام شروع کیا. پھر میں نے ینگ لائرس کو ٹرین کیا. پھر جب میرا اپنا دفتر بنا، اوپر کا حصہ جو تھا اس کام کے لیے میں نے وقف کر دیا کہ بھئی یہاں ٹریننگز ہوں اور ہر پاکستان کے ایشو کو لیگل انداز سے دیکھا جائے، چاہے وہ گلوبل ایشو ہے، کیونکہ باقی تو جذبات پہ تو ہر شخص دیکھ رہا ہے، لیگل سائڈ پہ نہیں دیکھ رہا. وہ کرتے کرتے پھر ٹریول جو ہے اب یہاں پر آ گیا ہے کہ یہ جو ہے قرآن کووننٹ ریسرچ سینٹر. اور اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ آگے بڑھتے ہیں زندگی میں تو پھر ایک سٹیج آتی ہے جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ اب آپ نے جو ہے نا وہ ورک آف گاڈ کے تھرو ورڈ آف گاڈ کو پہچاننا ہے. اب دنیا بھی دیکھ لی آپ نے، دیکھ رہے ہیں، مسلسل دیکھ رہے ہیں، آپ کو ایکسپوجر دیا جا رہا ہے. تو جوں آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں، جوں آپ کا الگوریدم انرچ ہو رہا ہے وتھ ڈیٹا دیٹ از کمنگ ٹو یو، دین یو اسٹارٹ سینگ کہ اچھا میں اس کا کیا کروں. آئی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی. ٹھیک ہے نا، وہ کون سا والا مشہور غزل ہے علامہ اقبال کی جو استاد نشی ناز نے گائی ہے، راہ گزر پہ نقش کفے پائے یار دیکھ، اس کا پہلا شعر ہے. تو وہ ہر راہ گزر پہ نقش کفے پائے یار دیکھ ہے، دیکھ ہر راہ گزر پہ نقش کفے. تو کفے پائے یار آپ کو پہ جہاز میں بیٹھے ہوں تو آپ باہر دیکھیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ ایگزیبٹس ہیں نا، جس کو اس نے کفے پائے یار کہا ہے، وہ بیسیکلی ایگزیبٹس ہیں اس کا امپرنٹ. دین یو اسٹارٹ انجوائنگ لائف ویری ڈفرینٹلی. اچھا لائف کا یہ اسپیکٹرم ہے، تو وہ پھر آپ کی لیول اور طرح سے آپ انجوائے کرنا شروع، وہ پھر سیٹسفیکشن کا لیول اچیو کرنا شروع کرتے ہیں. لیکن میں اس سلسلے میں آپ سب سے چاہوں گا کہ آپ لوگ میری فیملی کے لیے تالیاں ضرور بجائیں، میری بیگم صاحبہ کے لیے خاص طور پر، میری بہن کے لیے اور میرے بچوں کے لیے، بیکاز دے لیٹ می ڈو دس. لیٹ سے میری مراد ہے فیملی سب سے پہلے آواز مارتی ہے، یا والد صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو ہماری ریسورسز ہیں، یہ آپ کدھر لگا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. آئی ایم گریٹفل ٹو اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی فیملی دی ہے، اور آئی ایم گریٹفل کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے اچھے ساتھی دیے اور بڑے بہترین دوست دیے، جن کی ایک نمائندہ موجود ہیں نوید صاحب، جو مجھے گاہے بگاہے بڑی محبت سے گائیڈ کرتے رہتے ہیں ایسے معاملات میں. جب مجھے کہیں میں ہوتا ہوں تو نوید از آلویز اے گائیڈنگ لائٹ فار می. اور مسعود صاحب سے ابھی دوستی ہماری پروان چڑھ چکی ہے. تو میں ان سب کا، اور ڈاکٹر فخر خاص طور پر، منظر صاحب میرا خیال ہے کہ چلیے ہو دیٹ سکس. تو میں ان سب کا شکر گزار ہوں. اور جس طرح میں نے کہا میری ٹیم کا خاص طور پر، اپنے بھائی کا جو میرا ہر چیز میں ساتھ دیتے ہیں، میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بھابھی کا، سب لوگوں کا. بیکاز یہ ایک ایکو سسٹم بن جاتا ہے جو آپ کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، جو آپ کو تائید کی نظر سے انڈورس کرنا شروع، آج بڑا اچھا کام ہے، ویری گڈ. آپ گھر پہنچتے ہیں، چائے پہ بیٹھتے ہیں، نہیں بڑا کام بڑا اچھا کر رہے ہیں، یہ آپ کو تائید مل رہی ہوتی ہے. یہ آپ کو ایکو سسٹم پازیٹیو سگنلنگ نہ دے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. یہی کہنا شروع کر دیں لوگ، تسی کی کام کس کام میں لگے ہو، چھڈو جی کس کام میں ہو، اپنا کوئی ایک اور دفتر بناؤ دبئی، چھڈو اس کام کو، فلانا ایکسپینشن کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، آپ ادھر چل پڑیں گے. آپ بھی ایک انسان، اس پہ انفلوئنس کرتے ہیں لوگ. تو آپ کی رائے ارد گرد کے لوگوں کی، تو جو آر ایس ایل کی میری ینگ ٹیم ہے میں اس کا بہت شکر گزار ہوں. کیو سی آر سی کی جو یہ ٹیم ہے میں ان کا شکر گزار ہوں. یہ ڈسپائٹ مطلب ان کمٹمنٹ ٹو دس میسیج، جب میں نے یہ کام شروع کیا، اور تو میں خود بھی حیران ہو رہا تھا جب میں یہ کام کر رہا ہوں، تو میں ڈاکٹر قبلہ ایاز کے پاس گیا جو اسلامک نظریاتی کونسل کی چیئرمین ہے، اور ان کو میں نے کہا، مجھے نہیں جانتے تھے، میں نے کہا جی یہ میں نے کام کیا ہے تو آپ اس کو ذرا دیکھیے کہ اس کی ٹیکنیکلٹی سارا. تو خاموش رہے. انہوں نے کہا چھوڑ دیجیے میرے پاس. میں 1 مہینے بعد میں بھی اٹھ کے آ گیا. مہینے بعد انہوں نے بلایا اور انہوں نے کہا کہ ایک پرچہ لکھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ریسرچر کو دیا، اور میں نے کہا کہ اس جیسا کام اس حوالے سے، کووننٹل حوالے سے، تو اس نے کہا کہ اس طرح کے کام ان کی نظر سے نہیں گزرا. تو میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں کہ یہ غیر معمولی کام ہے، اور یہ ایک نئی اپروچ ہے جو ایڈ کرتی ہے، ایک نئے ماڈرن مسلمان کو ایڈریس کرتی ہے. تو اس سے حوصلہ افزائی ہوئی. پھر کچھ اور لوگوں کو میں نے یہ کام دکھایا. ڈاکٹر عمران نیازی بڑے ٹاپ کے شریعت لاء کے اسپیشلسٹ ہیں، بیمار ہیں، اور اسلامک یونیورسٹی کے بڑے
ان سے بات ہوئی. ڈاکٹر خالد مسعود صاحب جے اسٹور پہ ان کے سب سے زیادہ آرٹیکلز ہیں جورسپروڈنس پر, اسلامک لا پر, ون آف دا فائنسٹ آتھرز. اگین جب میں نے ان سے کہا کہ جی مقاصد شریعہ اور انٹرنیشنل کنونشنز پہ ہم کام کرتے ہیں, انہوں نے کہا جی میں آپ کے ساتھ ہوں اور یہ کام آپ فوراً چھاپیں. تو اس طرح سے نا ان لوگوں سے تائید ملی جو اس میدان میں بہت آگے رہے ہیں, ان کی ساری عمر اس میں گزری ہوئی ہے. تو میں بس شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا جی بیسیکلی, اور آپ جیسے دوستوں کا کہ آپ تائید کرتے رہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. سر آپ نے فرمایا کہ ایک بنا بنایا کانٹریکٹ ہمارے سامنے آتا ہے, یہ جدید دور میں یہ بھی چیز آ رہی ہے کہ آپ اس کانٹریکٹ کو سائن کر دیتے ہیں. لیکن ایک کانٹریکٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ریاست اور فرد کا کانٹریکٹ ہے اس میں میرے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ میں سائن کروں یا نہ کروں. وہ تو مجھے ایز اٹ از پیدائش کے ساتھ ریاست کے کچھ حقوق اپنے زندگی میں ماننے پڑتے ہیں. ہو سکتا ہے مجھے اس سے اتفاق نہ ہو. بعض اوقات یہ ایک فرد سے بڑھ کر ایک پورے علاقے کے مسئلہ بھی بن جاتا ہے کہ وہ قانون کو نہیں مان رہے ہوتے, اس تصور ریاست کو نہیں مان رہے ہوتے. تو اس موقع پر کیا قانون ہمیں کوئی وے آؤٹ دیتا ہے کہ اس بندے کو کیسے اکاموڈیٹ کیا جائے گا جس کا تصور ریاست سے ہی اختلاف ہے؟ اور دیکھیں اس کی اس کو تھوڑا سمجھایا جائے گا, بیکاز جو ریاست جس طرح لوگ کہتے ہیں نا, کبھی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تو ہماری اب چوائس. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ سکسیشن جب آپ اپنے فیملی کی پراپرٹی میں کو سکسیڈ کریں تو فیملی کی ریلیجس ایسٹ کو بھی سکسیڈ کریں نا. اور دین یو ہیو ٹو اسی طرح جو انسان ایک ریاست میں پیدا ہوتا ہے وہ پابندیوں میں بھی پیدا ہوتا ہے. وہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے اس نے ویزا لینا ہے, آئی ڈی کارڈ لینا ہے, یہ کام کرنا ہے, وہ کام نہیں کرنا, اس حد تک جانا, اس حد تک نہیں جانا. تو وہی کہہ سکتا ہے کہ میں تو آزاد پیدا ہوا تو یہ سب قدریں کہاں سے آ گئیں, بٹ یو ہیو ٹو لیو ود اٹ. اب جو کہتا ہے میں ریاست کو ہی نہیں مانتا, وہ ریگریٹیبلی اس کو یا تو سمجھانا چاہیے. اگر وہ زوراور طریقے سے ریاست سے متصادم موڈ میں چلا جاتا ہے پھر ریاست کے پاس بھی رائٹ ہے کہ اس کو اسی زبان میں جی. لیکن پھر اس کے لیے کانٹریکٹ کا لفظ استعمال کرنا ٹھیک ہوگا؟ جی کانٹریکٹ کا لفظ بالکل کانٹریکٹ میں تو یہ آپشن ہونا چاہیے نا کہ میں سائن کروں یا نہ. نہیں کانٹریکٹ میں ہاں وہ ہونا چاہیے, لیکن سوشل جب آپ ایک ریاست میں پیدا ہو گئے ہیں نا, یا آپ نے کسی اور ریاست میں چلے گئے, آپ نے وہاں امیگریشن لا کے بعد سائن کر دیا, اب آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا, کانٹریکٹ کو ایکسیپٹ کر لیا. کئی چیزیں امپلیسٹ ہوتی ہیں, امپلائڈ ہوتی ہیں کہ جب آپ نے ریاست میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں سانس لے رہے ہیں, اس کی فیسلٹیز یوز کر رہے ہیں, تب آپ نے ان کے قوانین کو بھی, اور وہ قانون عموماً ہر کانسٹیٹیوشن کا پہلا دوسرا تیسرا آرٹیکل کہتا ہے یو ہیو ٹو بی لائل ٹو دا اسٹیٹ اینڈ اوبے اٹس لاز. یہ بطور شہری آپ کا کانٹریکٹ ہے. اچھا جو میں نے کانٹریکٹ کا لفظ استعمال کیا نا, وہ میں نہیں استعمال کر, وہ سوشل سائنٹسٹ کا اصطلاح ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو سوشل کانٹریکٹ ہے. تو کانٹریکٹ وہ بالکل ہے. اگر آپ کسی بھی ریاست کی سرزمین میں موجود ہیں تو آپ پر انکمبرنس ہے وہ تمام قوانین کو جو اس ریاست میں ہیں, اور اگر آپ ان کو نہیں پسند کرتے تو کسی ایسی جگہ چلے جائیے جہاں پر کوئی قانون اویلیبل نہیں ہے, جو اب صرف مطلب امیزون رہ گئی ہے یا آئس لینڈ کی کچھ جگہ رہ گئی ہیں جہاں پر ایسی پاسبلٹی ہے. میں ویسے ہی بتا رہا ہوں, مطلب آئس لینڈ وغیرہ میں بھی اب وہ کلیمز آف ٹائٹل کر رہے ہیں. سر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قانون ہونا ہی نہیں چاہیے. مثلاً ریاست کی کتنی جورسڈکشن مانی جائے گی فرد کی زندگی میں, اس بارے میں مختلف تصورات ہیں. تو ایک تصور کے اوپر اگر ریاست بنی ہوئی ہے اور ایک پورے علاقے کے لوگ اس تصور سے اختلاف کرتے ہیں تو اس کا کوئی وے آؤٹ ہے یا؟ جی بالکل, آپ اس کو ایشوز کو لے سکتے ہیں, آپ کورٹوں میں جا سکتے ہیں. آپ کا نئی قانون سازی کے لیے آپ اس ایشو کو جو آپ نے ریز کیا کہ جی بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ یہ قانون جو ان پر عمل درآمد ہے ABC, یہ ان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, تو اس بارے میں بالکل آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, آواز بلند کر سکتے ہیں. یو ہیو اے رائٹ ٹو ڈس ایگری, ایبسلیوٹلی. بلال صاحب ایک چھوٹا سا سوال میرے ذہن میں ادھر. بلال صاحب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کا کتاب ہے قرآنی معاہدات جو آپ لائے ہیں, تو آپ کی چونکہ ماشاء اللہ ایکسیس بھی ہے اور آپ اس میں شریک بھی ہوتے رہے انٹرنیشنل لیول پہ, کیا اس کا امکان ہے یا ہو چکا ہے کہ OIC کے لیول پہ اس کتاب کو اڈاپٹ کیا جائے اور اس کو باقی اسلامی ملکوں میں بھی اس کو پھیلایا جائے, کیونکہ یہ تو پورے امت کے لیے, پوری مسلم امہ اور مسلم ورلڈ کے لیے کرامت چیز ہے. بہت شکریہ آپ کا. کچھ تھوڑی سی ابھی ہمارا فوکس وہ ہے نہیں, ابھی ہمارا فوکس ہے وہ جو دوسری کتاب مربوط آ رہی ہے زیادہ اور کمپلیٹ, اس کو فائنلائز کیا جائے. لیکن جس طرح ابھی انڈونیشین ایمبیسڈری نے بڑا انٹرسٹ شو کیا اس کام میں,
خود ہی ان کے ایمبیسڈر صاحب نے ریچ آؤٹ کیا، بلکہ یہ لوگ ملنے بھی گئے ان کو، میں تھا نہیں، انہوں نے کہا جی ہم نے ملنا ہے، سمجھایا انہیں. پھر اسی طرح کچھ عرصے پہلے ابھی ملاقات ہوئی ہے کہ ٹاپ کے انٹرنیشنل لائر جن کا تعلق افریقہ سے ہے، مسلمان ہیں، جنیوا میں جنیوا یونیورسٹی میں کام کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ ٹاک دیں وہاں آ کر، اور ہمارے افریقن سوسائٹی آف انٹرنیشنل لاء کو بھی ایڈریس کریں. یہ بڑا یونیک پرسپیکٹیو ہے جو ابھی تک کہ آپ فیتھ اور ٹریٹیز کو ساتھ لنک کر رہے ہیں. سو میرا خیال ہے وہ خود بخود ہی چیزوں کا مومنٹم آئی، بیکاز کام میرا نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. جس کا کام ہے وہ اس کا بندہ اس کو خود ہی وہ پھیلتا جا رہا ہے. یہاں میں آ گیا ہوں تو آگے بھی انشاءاللہ چلتا جائے گا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، آپ لوگ وقت نکال کر آج آئے، بالخصوص سر کی فیملی اور سر اور آپ سب لوگ جو ہمیشہ ہمارے سیشنز کو اتنا کامیاب بناتے ہیں. سر 4-5 لوگ ہوتے تھے جب بکس کا سیشن سٹارٹ ہوا، تو اب الحمدللہ ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے بٹھانے کے لیے. تو یہ ہماری سوسائٹی کی کامیابی ہے الحمدللہ. ہم سارے ممبرز کی مہربانیاں، ادارے کا بہت زیادہ شکریہ. ان کی سوسائٹی کے لیے بھی تالیاں ہونی چاہیے.